السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سمرہ بخاری کا لے کر آئی ہوں ناول 13 شبوں کا ساتھی، جو کہ ایک مکمل ناول ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں 13 شبوں کا ساتھی بائے سمرہ بخاری۔ ہو گیا ہے جی بیڑا غرق، اب نہیں یہ چلنے والی، شرفے نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر قطعیت سے کہا تھا۔ کیا مطلب نہیں چلے گی؟ تم کوشش تو کر کے دیکھو۔ عصمت کی جلاہٹ لازمی تھی، شام سر پر اتر رہی تھی اور بیلے کے قریب آ کر گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ بی بی جی غلطی تو آپ کی بھی ہے، عورت ذات ہو کر نکل کھڑی ہوئی شہر جانے کے لیے، جبکہ پتہ بھی ہے تھا اب بیمار ہے۔ میں تو جی بھی گڈی چلا لیتا ہوں، ٹھیک کرنا مجھے نہیں آتی۔ شرفا بلا کا باتونی تھا، ایک بار بات شروع کر لیتا پھر ختم کرنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ عصمت پریشان ہو کر بیلے میں لگے درختوں پر اترتے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ دعا کرو بی بی جی ڈاکو نہ آ جائیں، یہ بیلا تو گڑھ ہے ڈاکوؤں کا، اب ہم دونوں اکیلے بھلا کیا مقابلہ کریں گے ڈاکوؤں کا؟ ہتھیار ہوتا تب بھی کوئی بات تھی، ویسے اگر ہوتا تب بھی کیا فائدہ تھا، مجھے ڈنڈے کے علاوہ اور کچھ چلانا بھی کب آتا ہے؟ مگر ایک بات ہے، ہتھیار ہوتا تو ذرا روب پڑ سکتا تھا۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، عصمت کو اس کی باتیں الجھن میں ڈال رہی تھی۔ ویسے بی بی کیا ضرورت تھی شہری سہیلی سے ملنے کے لیے اتنی دور شہر جانے کی؟ یہ شہری لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، آپ دیکھ لینا یہ کبھی آپ سے ملنے گاؤں میں نہیں آئے گی، اور ہم لوگ اس کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں تو اپنی اماں سے کہہ کر آیا تھا مغرب کی اذان سے پہلے واپسی ہو جائے گی، اب تک تو وہ بیچاری انتظار کرتے کرتے پریشان ہو کر گاؤں سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی ہوگی۔ بڑا چھوٹا دل ہے بیچاری کا۔ شرفے اب خاموش ہو جاؤ، مجھے کوئی حل سوچنے دو۔ بی بی ابھی کچھ منٹ ہی گزرے ہوں گے، شرفے نے پھر پکارا۔ عصمت نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ بی بی پیچھے دیکھو، سڑک پر روشنی ہو رہی ہے۔ عصمت نے پیچھے دیکھا اور بولی، لگتا ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ ہاں جی گاڑی ہی ہوگی، بندہ تو سر پر لائٹ لگا کر آنے سے رہا، بس دعا کریں سجن ہو دشمن نہ ہو۔ وقت مغرب سے تھوڑے بعد کا تھا، مگر سڑک کے دونوں جانب کھڑے گھنے درختوں نے اندھیرا کر رکھا تھا، انہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، آنے والی جیپ تھی۔ لگتے تو سجن ہی ہیں، شرفے کی جان میں جان آئی۔ تم انہیں رکنے کا اشارہ کرو۔ عصمت کے کہنے پر وہ بھاگ کر سڑک کے درمیان جا کھڑا ہوا اور زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ ہاں کیا پرابلم ہے؟ جیپ رک گئی اور فل یونیفارم میں ملبوس ایک اسمارٹ پولیس آفیسر نے جھانک کر شرفے سے پوچھا۔ جواب میں اس نے مایوسی سے سر ہلایا اور بولا، آپ تو پولیس والے ہو، ہماری بھلا کیا مدد کرو گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حیرت کا اظہار کرتا آفیسر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اور جی آپ لوگ تو بادشاہ لوگ ہوتے ہو، آپ کا کام عوام کو چھتر مارنا ہے اور بس۔ جو بھی ہیلپ چاہیے جلدی بتا دو، اگر گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میرے ڈرائیور سے کہو، یہ بہت اچھا مکینک ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ عصمت پر پڑی تھی، اور یہ خوبصورت سی لڑکی شام کے گہرے ہوتے سایوں میں کسی جادوئی کہانی کا ایک خوابناک سا کردار معلوم ہوئی تھی۔ نگاہ کی گرمی محسوس کر کے عصمت نے تھوڑی خفگی سے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ وہ شرفے کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ مذاکرات میں مصروف کر کے اس کے پاس چلا آیا۔ کون ہیں آپ اور کہاں جا رہی ہیں؟ اس احمق محافظ کی ہمراہی میں کیا آپ کو معلوم نہیں یہ کتنا خطرناک علاقہ ہے؟ پتہ ہے، بس یوں ہی نکلنا پڑ گیا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کی وارفتگی سے گھبرا رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا قد بت مردانہ وجاہت دھڑکنوں میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کیے دیتی تھی۔ میرا نام شیر کوہ ہے، میں اس علاقے میں بطور اے ایس پی تعینات ہوا ہوں، چارج سنبھالے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر اب وہ شرفے کی جانب مڑا اور بولا، یہ گاڑی کس کی ہے اور تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ تھانے دار جی، یہ گاڑی چودھری فیض بخش کی ہے، وہ اس علاقے کے سب سے بڑے زمیندار ہیں، اور اللہ کے حکم سے نیک اور غریبوں کی بہت ہمدرد ہیں۔ ہم تو انہیں دعائیں دیتے نہیں تھکتے۔ پچھلے سال پتہ ہے کیا ہوا؟ میرا ابا اچانک… اچھا کون سا گاؤں ہے چودھری فیض بخش کا؟ اس نے شرفے کی لمبی بات سے اکتا کر پوچھا۔ یہی احمد آباد، اپنا گاؤں ہے، ادھر ہی ہمارے چودھری کی اتنی بڑی حویلی ہے، آپ دیکھو تو حیران رہ جاؤ، گاڑیاں بھی دو ہیں ان کے پاس، بھینسیں تو بے حساب ہیں، دودھ مکھن آپ جتنا چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ شیر کوہ کا ڈرائیور گاڑی چیک کر رہا تھا اور شرفا شیر کوہ کے پاس کھڑا مسلسل کان کھائے جا رہا تھا۔ تم لگتا ہے چودھری صاحب کے خاص آدمی ہو، اس نے کچھ طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں جی، میں تو کچا پکا ملازم ہوں، اگر آپ سفارش کر دیں تو میرا کام بن جائے گا۔
अच्छा, मैं आऊँगा किसी रोज़ सिफ़ारिश लेकर, तुम मेरा इंतज़ार करना। वो इस्मत को निगाह में रखकर शोखी से कह रहा था। शुर्फ़े पता तो करो आखिर कितनी देर लगेगी? बीबी घबराए नहीं, अल्लाह ने फ़ज़ल कर दिया। अब थानेदार जी हमारे साथ हैं। सच में तो बड़ा बेफ़िक्र हूँ और गाड़ी चेक करते-करते आखिर कुछ वक़्त तो लगता है ना। हाँ, तुम्हें बड़ा पता है ना, वो उस पर बिगड़ने लगी। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, वो तब कर बोली थी। इसमें शुक्रिया की तो कोई बात नहीं, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। अच्छा, फिर ये शुरफ़े को छोड़ आएँ, इसकी अम्मा गाँव के बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही होगी। वो कुछ जल कर बोली थी। जवाब में शेर को दिलकशी से मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर क्या आप यहाँ अकेली रह जाने पर राज़ी हैं? वो बेबसी से सर झटक कर रह गई, फिर उसे हँसते देखकर बोली, आप वाक़ई पुलिस ऑफ़िसर हैं या सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म पहन रखा है? अगर आप ये जानने में दिलचस्पी रखती हैं, तो मैं अनकरीब सबूत भी पेश कर दूँगा। वो झल्लाकर गाड़ी में आ बैठी, मगर जाने क्या बात थी, उसकी शख्सियत में दिल खींचता भी था। ऑफ़िसर की शोख निगाह ने उसके सारे वजूद में बरकी रोसी दौड़ा दी थी। 10 मिनट के बाद ड्राइवर ने शुरफ़े को बताया, गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हो गई ठीक। शुरफ़ा अपनी सीट पर आकर बैठा, तो उसने पूछा, हाँ जी। वो कहता है अब ये हवाई जहाज़ की तरह उड़ेगी। अपने मालिक की तरह बड़बोला है। हाँ जी, बिल्कुल, शुरफ़ा ज़ोर से हँसा। इस्मत को उसकी हँसी मायनेख़ेज़ सी लगी और बात कहकर पछतावे का एहसास हुआ। घर पहुँची तो रात के 8 बज रहे थे और फुप्पो कुबरा यकीनन उसके इंतज़ार में ही बैरूनी बरामदे में खड़ी थीं। कहाँ रह गई थीं तुम? कुछ पता भी है कितना वक़्त हो गया है? इलाका भी खतरनाक, मैंने कहा भी था फैज़ भाई से, पढ़ाई तक तो चलो ठीक है, मगर अब जबकि तुम अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुकी हो, फिर इन शहरी सहेलियों से मिलने की क्या तुक बनती है? मगर मेरी सुनता कौन है? ओह फूफी, आप पहले मेरी बात तो सुन लें, फिर अगर मुनासिब समझें तो डाँट लीजिएगा। फूफो की हर वक़्त की नुक्ताचीनी उसे बुरी तो लगती थी, मगर हँसकर सह जाना मजबूरी भी बन गई थी। हाँ, अब कर दो कोई बहाना। वो उसकी बात को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं थी। इस्मत ने भी कुछ कहना फ़ज़ूल जानकर अंदर बैरूनी हिस्से की जानिब कदम बढ़ा दिए। खाना तो उसे खाना नहीं था। लिबास तब्दील करके मुँह हाथ धोया और बिस्तर में आ गई। अक्टूबर का इख्तिताम था, हल्की-हल्की खुनकी फ़िज़ा में दर आई थी और आते सरमा का पैगाम देती बहुत अच्छी लगती थी। आज का दिन खासा खुशगवार रहा, मगर ये वापसी पर जो गाड़ी खराब हो गई उसने मज़ा किरकिरा कर दिया। मगर वो जो कोई भी था उसका दिल धड़का। कितने भरपूर, कैसे शानदार से होते हैं कुछ लोग। इस्मत ने करवट बदली, मगर सरापा ओझल नहीं हो सका। एक ही मुलाकात में कितना गहरा, कैसा दिलकश तासुर छोड़ जाते हैं। खुशबाश, बेफ़िक्र, पुरएतमाद। मुझे यूँ लगा जैसे उसे इस बात पर मुकम्मल मुकम्मल यकीन है मैं उसे भुला नहीं पाऊँगी और उसका यकीन सच्चा भी तो है। ऐसे लोग मुझे मुतासिर करते हैं। कॉलेज में हमारी इंग्लिश की टीचर ऐसी ही बाएतमाद और पुरबहार शख्सियत की मालिक थीं। वो मुझे कितनी अच्छी लगा करती थीं। मैं भी ऐसी बनना चाहती हूँ। पहली मुलाकात में मुकाबिल पर गहरा तासुर छोड़ना चाहती हूँ। मगर ओहो! ये सोच भी क्या अजीब चीज़ है, कहाँ से कहाँ निकल जाती है। हाँ, तो मैं उसको सोच रही थी, फुल यूनिफ़ॉर्म में जच रहा था, कितना मान था उसे खुद पर, और क्यों ना होता। वो अपनी ज़ात में क्या मुकम्मल दिखाई भी तो दे रहा था। कमी तो खुदा के फ़ज़ल से कोई मुझ में भी नहीं, मगर मैं बाएतमाद नहीं हूँ। बीबी, रोटी नहीं खाओगी क्या? 15-16 साल अल्हड़ सी रखी, दरवाज़े पर पड़ा पर्दा भारी पर्दा उठाकर अपने मख़सूस शौक़ से अंदाज़ में पूछते हुए आँखें घुमा-घुमा कर कमरे का यूँ जायज़ा ले रही थी जैसे आज पहली बार देख रही हो। बहुत कुछ खाकर जो आई होगी, मज़ा भी खूब आया होगा। ब्याह था ना आपकी सहेली का, सबने अच्छे-अच्छे कपड़े पहने होंगे, खूब सुर्ख़ी पाउडर लगाया होगा। तुमसे किसने कहा? इस्मत थकन के बावजूद सीधी हो बैठी। लो, पता कैसे नहीं चलता, आप जो इतने अच्छे कपड़े पहन कर गई थी, मैं समझ गई ज़रूर ब्याह पर ही जा रही हो। नहीं, वहाँ कोई ब्याह नहीं था, बस हम सब दोस्तों ने मिल बैठने को एक छोटी-सी तकरीब की थी। फिर मज़ा आया? क्या-क्या खाया? रखी झट आकर कालीन पर आलती-पालती मारकर बैठ गई। ओ रखी, अकल की कच्ची, तुझे बड़ी बीवी ने कहा था खाने के लिए बुला लाओ और तू यहाँ आ बैठी। रखी की माँ का चेहरा दरवाजे पर नमूदार हुआ और उसे बैठे देखकर चिल्लाने लगी। मैंने इसे बता दिया है, मैं खाना नहीं खाऊँगी। अच्छा जी, मगर साहब बुला रहे हैं, उनके साथ मलिक अमीर अली साहब भी आए हैं। ओहो! ये चचा अमीर अली तो टलेंगे नहीं, इसरार करके बुला ही लेंगे। उन्हें भी आज ही आना था। ये सब सोचते वो थके-थके से अंदाज में बिस्तर से उठी। बीबी बीबी जी बीबी जी नहीं चाह रहा तो मैं कह देती हूँ, सो रही हो।
رکھی دھیرے سے کہہ رہی تھی، نہیں تمہیں تو پتا ہے وہ مہمان آئے ہیں، اگر سلام نہیں کروں گی تو بری بات ہوگی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی کمرے سے باہر آئی۔ رکھی کی اطلاع کے مطابق وہ سب بڑے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اس نے جا کر باپ اور ان کے دوست امیر علی کو مشترکہ سلام کیا۔ آؤ جی آؤ، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا آج اس گھر میں وہ روشنی کیوں محسوس نہیں ہو رہی۔ اب تم آئی ہو تو سب روشن ہو گیا، اب تو یقین ہو گیا اس گھر کی روشنی تمہارے دم سے ہے۔ چچا امیر علی نے اسے اپنے برابر والے صوفے پر بٹھا لیا اور جس انداز میں پذیرائی کی تھی یہ ان کا مخصوص انداز تھا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، چچا یہ تو آپ کی محبت ہے، فیض یہ تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارے گھر کا اثاثہ ہے، اس میں بھلا کیا شک ہے ملک، یہ میرا فخر میرا سرمایہ ہے۔ تم خوش نصیب ہو فیض بھائی، تمہیں اتنی باصلاحیت بیٹی اور ایسا باوفا دوست ملا ہے۔ اشارہ اپنی جانب تھا۔ تمہاری دوستی میرا اطمینان، میرا مان ہے امیر علی، اس بھری دنیا میں تم ہی میرا بازو ہو، مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہو، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ چودھری فیض جذباتی ہو گئے۔ ملک امیر ہنس پڑے اور بولے، اچھا سب کچھ اچھا سب کچھ کر سکتے ہو؟ ہاں تم پر سے جن جان سب وار سکتا ہوں۔ چودھری فیض کا عزم پختہ تھا۔ اچھا پھر میں اپنی اس بات پر قائم بھی رہنا۔ بالکل یہ ایک مرد کا وعدہ ہے۔ ارے چودھری تم تو جذباتی ہو گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ویسے اب تم دونوں گواہ رہنا۔ وہ عصمت اور کبریٰ سے مخاطب تھے، دونوں نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ 50 سال کے قریب تو ہوں گے امیر علی، مگر خود کو رکھا بڑا سیٹ تھا۔ شخصیت تھی بھی خاصی جاندار، قد 6 فٹ سے کچھ اوپر ہی ہوگا، جسم بھاری بھرکم لیکن چست و چالاک، رنگ سرخی مائل گندمی، آنکھیں گہری براؤن جن میں ہلکی سی سبزی بھی جھلکتی تھی۔ عصمت جب انہیں دیکھتی سوچتی جوانی میں خاصی خوبصورت رہے ہوں گے، لباس پہننے کا سلیقہ بھی خوب تھا، بتاتے تھے سب سے اچھی ریڈی میڈ کمپنی کا سوٹ استعمال کرتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں چودھری فیض ملک امیر سے چند برس ہی بڑے ہوں گے، مگر 10 سال بڑے دکھائی دیتے تھے۔ گاؤں کے اکلوتے درزی سے سلوایا گیا سوتی لباس، آدھے کالے آدھے سفید بال، چہرے پر تھکن اور گہری سنجیدگی۔ ہاں اپنے دوست کی باتوں پر لطف لینا انہیں آتا تھا، ان کی سنگت میں خوش رہتے تھے۔ حیدر دکھائی نہیں دے رہا؟ امیر علی نے کبرا کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ کبرا نے ٹھنڈی سانس کھینچی اور بولی، اپنے باپ کے پاس گیا ہے اور کہتا ہے اب 1 مہینہ ادھر رہ کر ہی لوٹوں گا۔ پتہ نہیں اتنے سال کبھی خبر نہ لینے والے باپ نے اب کیا گھول کر پلا دیا ہے، دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، 10 سال بعد حیدرآباد یاد آیا ہے، کہتا ہے بیٹا ہے میرا، حق رکھتا ہوں میں اس پر، چاہوں تو لے بھی جا سکتا ہوں۔ تمہیں اپنے گھر لے جانے کی بات نہیں کرتا؟ ملک نے پوچھا۔ بہت چالاک آدمی ہے، کہتا ہے اگر بھائی کے گھر بیٹھی اکتا گئی ہو، شوہر کا گھر چھوڑ کر جو غلطی تم نے کی ہے اس کا احساس ہو گیا ہے تو واپس آ جاؤ۔ اب تم یہ بتاؤ میں ایسی بات سن کر چاہنے کے باوجود بھی کس طرح جا سکتی ہوں؟ آخر میری بھی کوئی عزت کوئی آن ہے۔ میں نے سنا ہے اب اس کی اپنی دوسری بیوی سے نہیں بنتی۔ میں نے بھی سنا ہے اب وہ اس بنجر زمین سے تنگ ہے، مگر اونچی ناک رکھتا ہے، مجھے صاف صاف ساتھ چلنے کو نہیں کہتا، ساری بات مجھ پر ہی رکھتا ہے اور میں حیدر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ایک ہی بچہ تو ہے تو میری دولت میری خوشی ہے۔ تم فکر نہ کرو بہن، اب میں اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کروں گا، تم بڑی عزت و شان کے ساتھ اپنی حویلی میں واپس جاؤ گی۔ اگر ایسا ہو جائے بھائی تو میں ساری عمر دعائیں دوں گی۔ صرف دعائیں نہیں انعام بھی چاہیے ہوگا۔ وہ مسکرائے اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر بڑی شان سے بیٹھ گئے۔ جو کہو گے دوں گی، کبرا ابھی سے ممنون ہونے لگی تھیں۔ 10 سال پہلے معمولی بات پر جھگڑ کر میکے آئی تھیں، شوہر نے منانے کی کوشش کی مگر تب وہ سوچے بیٹھی تھیں ناکو چنے چبوا کر ہی واپس جاؤں گی، تاکہ دوبارہ مجھ سے جھگڑنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ وہ دوبارہ منانے آیا، یہ روٹھی رہیں اور تیسری بار اس کی آمد کا انتظار ہی رہا۔ اسے دوسری شادی کر لی اور یہ نصیبوں کو رونے کے لیے رہ گئی۔ بے شک بھائی کے گھر پر حکمرانی اپنی ہی تھی، مگر ہر عورت کی آنکھ میں سوال اور ترس، آپس میں دبی دبی سرگوشیاں اور سب سے بڑھ کر جوانی کی فطری خواہشیں، بیٹے کے اپنے باپ کے بارے میں معصوم سوال۔ وہ بات بات پر غصے میں آنے اور چیخنے چلانے لگی، اور اب 10 سال بعد شوہر پلٹا تو صرف بیٹے کے لیے، یا پھر انہیں منانا اس کی مردانگی پر چوٹ تھی۔ اس وقت سوچ رہی تھی اب ان لوگوں سے معذرت کر کے اٹھا جائے، نیند بھی بہت آ رہی تھی اور تھکن سوار تھی۔ علاقے میں نیا پولیس آفیسر آیا ہے، چودھری فیض نے کہا، اور عصمت اجازت طلب کرتے کرتے رک گئی۔ ہاں جوان خون ہے، یہ اس کی دوسری تیسری پوسٹنگ ہی ہوگی، شیر کوہ نام ہے، سنا ہے کسی بڑی فیملی سے تعلق ہے اور کافی پڑھا لکھا بھی ہے۔ تم مل چکے ہو اس سے؟ اور جی کان اور آنکھیں کھلی رکھی جائیں تو معلومات ملنا کون سا مشکل کام ہے۔ تم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہو چودھری،
یہ اپنے بس کی تو بات ہی نہیں، بس اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ شرافت اور انکساری کو لوگ بزدلی کا نام دیتے ہیں، ملک نے یاد دلایا۔ بس دنیا کی ہوا ہی عجیب ہے، چودھری نے معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ میرے ابا جیسے لوگ تو دھرتی کا حسن ہے چچا۔ تم نے بھی حمایت کر دی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اصل میں عصمت تم ابھی کتابی دنیا میں رہتی ہو، زندگی اس کتابی دنیا سے بہت مختلف ہے میری شہزادی۔ پھر فیض بخش کی جانب دیکھ کر بولے، شیر کو اپنے علاقے میں تعینات ہوا ہے، اسے کھانے کی دعوت تو دینا ہوگی۔ پہلے تمہارے ہاں مدعو کریں گے، تب میں بھی ادھر موجود ہوں گا، اور جب میں اسے اپنے گاؤں بلاؤں گا تب تم میرے ساتھ ہوگے۔ چودھری نے مکمل اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ عصمت کی جانب رخ کر کے بولے، شہزادی میری بات پر ناراض مت ہونا، تمہاری خفگی کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ نہیں چچا، ناراض تو نہیں ہوں، میں تو اجازت لینے والی تھی، اب چلتی ہوں، سخت نیند آ رہی ہے۔ اتنی جلدی نیند آ رہی ہے؟ جی آج شہر گئی تھی، واپسی پر خاصی دیر ہو گئی۔ بات کرتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی بھی ہو گئی اور جاتے ہوئے اسے سنا وہ کہہ رہے تھے، عصمت کی پڑھائی تو اب ختم ہو چکی ہے نا؟ جی ہاں، مگر میل ملاقات ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا، کبرا نے کچھ جل کر کہا تھا۔ چلو اب چل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ چودھری نے بات بدل دی اور اٹھ کر واش روم میں ہاتھ دھونے چلے گئے۔ تب امیر علی نے کبرا سے کہا، جب تک اس گھر میں ہو معاملات اپنے ہاتھ میں رکھو۔ ہاں ساری ذمہ داری میرے سر پر ہی ہے، مگر عصمت منمانی کر رہی ہے، اسے یہ احساس دلاؤ کہ وہ قدم قدم پر تمہاری بات ماننے کی پابند ہے۔ میں کیا کروں بھائی؟ کیا کروں، یہ بھائی صاحب ہی ہر بات میں بیٹی کا ساتھ دیتے ہیں۔ تم عصمت کے معمولات پر کڑی نگاہ رکھو اور ساتھ ساتھ اپنے گھر واپسی کی تیاری بھی کرو۔ اچھا سچ؟ کبرا بے یقین تھی۔ بالکل سچ، امیر علی جس کام کا بیڑا اٹھا لے پھر اسے کر کے ہی دم لیتا ہے، تم مجھ پر پورا بھروسہ رکھو، تیاری کرو، اور اگر کہو گی تو سوکن سے بھی جان چھڑا دوں گا۔ ہائے اللہ، یقین نہیں آ رہا۔ ابھی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ امیر علی کیا چیز ہے۔ فیض بخش ہاتھ دھو کر واپس آئے، موضوع تبدیل ہو گیا۔ 10 بجے کے قریب امیر علی گھر جانے کے لیے اٹھے، تب کبرا نے کہا، بھابھی بھی آپ کی آمد کی منتظر ہوں گی۔ ارے چھوڑو اس عورت کی بات، ہاں بس اس کی قسمت کے امیر علی کی بیوی بن بیٹھی، ورنہ تو وہ میری حویلی میں ملازمت کے قابل بھی نہیں ہے۔ بھابھی وہ بہت سادہ شریف عورت ہے، قدر کیا کرو اس کی۔ چودھری فیض نے ٹوکا، چودھری قدر ہی تو کر رہا ہوں جو اب تک میری حویلی پر راج کر رہی ہے۔ یہاں گاؤں کی زندگی کئی سالوں سے ایک ہی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ حویلی کی صبح بھی بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ غریب گھرانے کی عورتیں اور بچے سویرے ہی لسی لینے آتے اور حویلی آوازوں سے بھر جاتی۔ یہ لسی کبرا اپنی نگرانی میں دیتی، کبھی کبھی عصمت بھی ملازمہ کے ساتھ آ کھڑی ہوتی، تب وہ اسے ہدایت کرتی، مکھن پہلے نکال لو، انہیں صرف لسی دینا۔ مگر عصمت ایسے معاملات میں لاپرواہ تھی، وہ ان کے برتنوں میں تھوڑا تھوڑا مکھن بھی ڈال دیتی، ساتھ ساتھ ان عورتوں سے باتیں بھی کیے جاتی، ہنسی مذاق بھی چلتا۔ یہ غریب عورتیں تو ان داتاؤں کی ایک نرم نگاہ پر ہی کھل اٹھتی تھیں۔ عصمت اپنے دوستانہ انداز کی وجہ سے انہیں بہت ہی پسند تھی۔ تم کبھی بھی اچھی زمیندارنی نہیں بن سکتی، اس کے انداز دیکھ کر کبرا کئی بار کہہ چکی تھی۔ مجھے بس اچھا انسان بننے میں دلچسپی ہے، پڑھائی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آج میری باتوں کو سمجھ نہیں رہی، کل ضرور یاد آئیں گی۔ باجی سے زیادہ روب تو میرا ہے۔ 12 سالہ حیدر ابھی سے چھوٹے و بڑے کے فرق کو سمجھتا تھا۔ کیا فائدہ ایسے روب کا؟ میرے ابا کی بہت سی زمینیں ہیں اور میں ان زمینوں کا اکلوتا وارث ہوں۔ وہی ابا جس نے آج تک تمہیں پوچھا تک نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ طنز سے کہتی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مالک تو میرا بیٹا ہی ہے۔ وہ گردن تان کر کہتی، عصمت خاموشی میں ہی عافیت سمجھتی۔ فیض صبح ناشتے کے بعد ہی ڈیرے پر چلے گئے تھے اور کہہ کر گئے تھے، آج کچھ جھگڑے نمٹانے ہیں، دیر ہو جائے گی، تم روٹی ڈیرے پر ہی بھیج دینا۔ مگر 11 بجے کے قریب شرفا اس پیغام کے ساتھ آیا، چودھری صاحب روٹی گھر پر کھائیں گے، ساتھ میں ایک مہمان بھی ہوگا، کھانا بہت اچھا سا ہونا چاہیے۔ کون مہمان؟ کچھ بتایا نہیں؟ نہیں بڑی بیوی، بس یہ کہا تھا شہری مہمان ہوگا۔ اپنی بیوی بھی شہری کھانے پکانا جانتی ہیں، کچھ نہ کچھ وہ پکا لیں۔ باقی شادو بھی اچھا ہی پکاتی ہے، ہاتھ میں ذائقہ بھی ہے، کچھ چیزیں وہ بنا لے اور پھر دیکھیں گے، پھر دیکھیں نا جی۔ شرفا عادت کے مطابق شروع ہو گیا تھا، انہوں نے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا، پھر رکھی سے بولی، عصمت کو بلا کر لاؤ تاکہ اس کی زبان سے ساری بات خود سن لے۔ کیوں جی، وہ آپ کی بات نہیں مانتی ہیں وہ؟ بکواس مت کرو، ایسا نہ ہو میں تمہاری یہ 24 گھنٹے چلنے والی زبان کاٹ کر چیل کبوں کو کھلا دوں۔ لو جی کمال ہے، بڑی بیوی غصہ کیوں کرتی ہو، ایک زبان ہی تو ہے میرے پاس، اگر وہ بھی نہ چلاؤں تو مر ہی نہ جاؤں، اور چھریاں چاقو پستول سے زبان چلانا بہتر ہی ہے۔
جا دفع ہو جا، انہوں نے بگڑ کر کہا اور اس کی جانب سے رخ پھیر لیا۔ شرفا گیا نہیں، عصمت کے انتظار میں کھڑا رہا۔ وہ آ گئی تو کبرا بولیں، ابھی ابھی ڈیرے سے پیغام آیا ہے، شہر سے کوئی اہم مہمان آ رہا ہے۔ شادوں کے ساتھ تم بھی باورچی خانے میں جا کر کچھ اچھی سی شہری ڈش بنا لو۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کچھ کہنے والی تھی کہ شرفا بول اٹھا، اور جی یاد آیا، آپ تو اس مہمان کو جانتی ہیں، اس روز جب ہم شہر سے آ رہے تھے گاڑی خراب ہوئی تھی تو ایک تھانے دار صاحب ملے تھے، بس وہی آ رہے ہیں۔ شرفی اپنی اماں سے کہنا آج شام کو میرے پاس آئے، مجھے اسے اپنے دوپٹے پر شیشے لگوانے ہیں۔ عصمت نے پھوپھی کے سامنے اس ذکر کو طویل نہیں ہونے دیا اور پھر ان کی جانب دیکھے بغیر اندر آ گئی۔ اچھا تو آپ تشریف لا رہے ہیں؟ بے اختیار ہی لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کام تو جو بھی اسے سونپا جاتا دل جمعی سے کرنے کی عادی تھی، مگر آج جو لگن تھی اس نے عصمت کا ہاتھ بٹاتی معصوم رکھی کو بھی چونکا دیا۔ کیا بات ہے بی بی، آج تو آپ بہت خوش ہو۔ اچھا میں بہت خوش دکھائی دے رہی ہوں۔ تو اور کیا جی، بہت ہی خوش، کوئی خاص مہمان آ رہا ہے کیا؟ نہیں تو بس بابا سے کوئی ملنے والے ہیں۔ وہ اس کا نام نہیں بتا سکی۔ ہاں جی، کیا ہو رہا ہے؟ واہ بھئی واہ، آج تو شہزادی کھانا بنا رہی ہے اور یہ کھانا تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ امیر علی اس کے باپ کے بے تکلف دوست تو تھے اور وہ انہیں چچا کہتی تھی۔ اس گھر میں ان سے کوئی پردہ نہیں کرتا تھا، مگر آج سے پہلے وہ گھر کی بیٹھک کھانے کے کمرے یا پھر فیض بخش کے کمرے تک ہی آئے تھے۔ آج یوں باورچی خانے میں آ جانے پر عصمت کو تھوڑی حیرت ہو رہی تھی، مگر اظہار نہیں کیا۔ ارے چچا آپ اندر چل کر بیٹھیے، یہاں تو بہت گرمی ہے۔ جب شہزادی یہاں کھڑے ہو کر کام کر سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ میں بھلا کہاں کی شہزادی ہوں، آپ یوں ہی بناتے رہتے ہیں۔ وہ رکھی کی جانب دیکھ کر جھیمپی سی ہنسی کے ساتھ بولی تھی۔ کیوں رکھی؟ کیا یہ شہزادی نہیں لگتی؟ شہزادی سے بھی بڑھ کر ہے ہماری بیوی۔ رکھی واقعی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہاں اب کیا بولو گی؟ کچھ نہیں، وہ پھر ہنس پڑی۔ دیکھیں تو صحیح کیا پکایا جا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور اس کے برابر آ کھڑے ہوئے، سلیب پر رکھی پتیلیوں کے ڈھکن اٹھا اٹھا کر چیک کرنے میں مگن تھے۔ اس کے اتنے قریب تھے کہ ان کا بازو عصمت کے بازو سے چھو رہا تھا، مگر شاید انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا۔ آہا کیسی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ ایسے ہی بنایا مت کریں چچا، میں یوں ہی تو کچھ نہیں کہا کرتا شہزادی، مجھے جیسی خوشبو اچھی لگ رہی ہے ایسے ہی کھانا بھی پسند آئے گا۔ دراصل جو لوگ دل کو اچھے لگتے ہیں ان کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ تو آپ کی محبت ہے، ورنہ میں اتنی اچھی بھی نہیں ہوں۔ کبھی میری پھپھو سے بھی رائے لیں میرے بارے میں۔ اپنی پھوپھی کی بات کا برا مت مانا کرو، وہ اب اس گھر میں چند روز کی مہمان ہے، پھر اپنے گھر چلی جائے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ وہ اب اچھی خاصی پریشان رہنے لگی ہیں، بات پہ بات انہیں غصہ آ جاتا ہے، ملازموں کو بہت ڈانٹتی ہیں۔ ہاں میں سب سمجھتا ہوں، مجھے وہ پورا احساس ہے، اس کی وجہ سے تمہیں کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہوگی۔ وہ تو مالک ہی بن بیٹھی ہے تمہارے ابا کی حویلی میں۔ نہیں چاچا، میں نے تو یوں کبھی نہیں سوچا، آخر وہ میرے ابا کی بہن ہے، میری بزرگ ہیں۔ یہ تمہاری بڑائی ہے، میں غلط نہیں کہتا، تم بہت صفتوں والی لڑکی ہو۔ آپ اندر چل کر بیٹھیں، اگر چائے پینا چاہ رہے ہیں تو میں بھجوا دیتی ہوں۔ ہاں میں چلتا ہوں، بس یہ سن کر ادھر چلا آیا کہ آج شہزادی کھانا پکا رہی ہے۔ بابا جان کے مہمان آ گئے ہیں؟ نہیں ابھی تو نہیں آئے، آنے ہی والے ہوں گے، تم بس اپنے ہاتھ سے ایک کپ چائے بنا کر بھجوا دو۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کے جانے کے بعد رکھی سے بولی، یہ برتن تم بعد میں صاف کر لینا، پہلے ایک کپ چائے بنا کر دے آؤ، میں بہت تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی پھر کھانا کھاؤں گی۔ یہ چاچا بھی کچھ عجیب ہیں، پھوپھی کے سامنے ان کی کتنی تعریف کرتے ہیں اور آج ان کا ذکر کس طرح کر رہے تھے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ چچا جیسے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، مگر میرے ابا کی بات ہی الگ ہے۔ میرے ابا جیسے لوگ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، صاف کھرے لہجے والے اور بے داغ کردار کے مالک۔ مجھے ان کی بیٹی ہونے پر فخر ہے، جبکہ ملک چچا کے بارے میں نے ایسی یہ باتیں سن رکھی ہیں جنہیں جان کر مجھے افسوس ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنی صداقت ہے، مگر کوئی بات تو ہے ہی جو بتنگڑ بنتا ہے۔ میں آ جاؤں باجی؟ رکھی دروازے کا پردہ ہٹا کر اجازت طلب کر رہی تھی۔ اجازت ملتے ہی اندر آ گئی اور بولی، پتہ ہے بی بی ادھر بیٹھک میں ایک مہمان آیا ہے، اتنا سجل، اتنا ایسا سونا ہے کہ کیا بتاؤں۔ عصمت کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑکا۔ تو ادھر کیا کرنے گئی تھی؟ میں ملک صاحب کو چائے دینے گئی تھی، چودھری صاحب نے کہا۔ مہمان کے لیے بھی چائے؟ چائے لاؤ، اس نے کہا۔ شکریہ، میں چائے نہیں پیوں گا۔ چودھری صاحب بڑے خوش ہیں، اب اسے گھر کے اندر والی بیٹھک میں لا رہے ہیں۔ اچھا مگر اندر والی بیٹھک میں تو صرف عزیز رشتہ دار ہی آتے ہیں یا پھر ملک چچا؟ اب میں کیا جانوں جی، مرضی چودھری صاحب کی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔
لگتا ہے ابا بھی مہمان سے متاثر ہو گئے ہیں، ورنہ رہائشی حصے کی بیٹھک میں کیوں لاتے؟ بی بی، آپ کو چودھری صاحب بیٹھک میں بلا رہے ہیں۔ شادو نے آ کر پیغام دیا۔ بیٹھک میں؟ اور کون کون ہے وہاں؟ سبھی بیٹھے ہیں، مہمان آیا ہے۔ اس نے اٹھ کر دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا اور چلی آئی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ عصمت جھجک کر رک گئی۔ آج تک ابا نے کبھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں بلایا، کہیں شادو کو بات سمجھنے میں غلطی تو نہیں ہوئی؟ آؤ بیٹا، رک کیوں گئی؟ چودھری صاحب کی آواز پر وہ سنبھل کر آگے بڑھنے لگی۔ السلام علیکم جی۔ پتہ نہیں عصمت کو محسوس ہوا یا واقعی سلام کرتے ہوئے اس کے انداز اور نگاہ میں شوخی ہی شوخی تھی۔ وہ صرف سر کے اشارے سے جواب دے پائی۔ یہاں آؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ ملک امیر علی نے اپنے برابر والے صوفے کی جانب اشارہ کیا، مگر تب تک وہ پھپھی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، اس نے شہر میں تعلیم حاصل کی ہے، ابا ہمیشہ کی طرح فخر سے بتا رہے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ، عصمت نے سنا ضرور سر نہیں اٹھا سکی۔ یہ تمہاری والدہ مرحومہ کی تایا زاد بہن فاطمہ کا بیٹا شیر کو ہے۔ اوہ اچھا، اسے فاطمہ خالہ بہت اچھی طرح یاد تھیں۔ بہت پرانی بات تھی جب اس کی والدہ حیات تھیں اور ان کی تایا زاد بہن جو کہ بہت اچھے دوست بھی تھیں شہر سے ملنے گاؤں آیا کرتی تھیں۔ وہ ان کے بچوں سے واقف نہیں تھی، خالہ اکیلی ہی آتی تھیں۔ کیسی ہیں خالہ؟ اس نے شیر کوہ سے پوچھا۔ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے اس کے والد بھی وفات ہو چکی ہے۔ شیر کو اور اس کی چھوٹی بہن ادھر ہمارے ہی علاقے میں ہیں، اگر پہلے پتہ ہوتا تو ہم بیٹی کو بھی ضرور بلاتے۔ چودھری صاحب کہہ رہے تھے۔ عصمت نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور بولی، مجھے آپ کے والدین کی ڈیتھ کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ آپ کے والد سے تو زیادہ ملنا نہیں رہا، مگر خالہ بہت ہی پیار کرنے والی ہستی تھیں۔ ہمارے علاقے کو کب رونق بخش رہے ہیں جناب؟ امیر علی اس سے پوچھ رہے تھے۔ ابھی کچھ مصروفیات ایسی ہیں، ٹائم نہیں نکال پاؤں گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا، یہاں تک تو اس لڑکی کی کشش کھینچ لائی ہے، ورنہ وہ اپنے علاقے میں بااثر شخصیات کے گھر جانا پسند نہیں کرتا کہ ایک بار کھانا کھا لو۔ یہ لوگ اسے احسان جان کر اپنے کام نکلوانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ٹائم نکالنا کون سی بڑی بات ہے آپ کے لیے؟ ملک اصرار کر رہے تھے۔ وہ خاموش رہا۔ فیض بخش ہمارے بھائی، ہمارے جگری دوست ہیں، اگر تمہاری ان سے رشتہ داری بنتی ہے تو ہمیں بھی اپنا رشتہ دار مان لو۔ وہ آپ سے تم پر بہت آرام سے آ گئے تھے۔ کیوں نہیں جی؟ شیر کو کے انداز میں ہنوز تکلف تھا۔ امیر علی اسے بتانے لگے، ان کی ملکیت میں کتنے گاؤں ہیں، وہ کتنے باغات کے مالک ہیں، ان کے علاقے میں آبادی کتنی ہے اور وہ کس طرح حکومت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کی پہنچ دور دور تک ہے۔ وہ شہر آتے جاتے رہتے ہیں اور شہر کے بارسوخ لوگوں سے شناسائی رکھتے ہیں۔ ان کے انداز میں بڑائی تھی۔ وہ شیر کو متاثر کرنے کی کوشش میں تھے۔ اس نے یہ سب سن کر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا۔ جب میرے گھر آؤ گے تو تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا۔ میری بہن عالیہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ ایک حادثے میں وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکی ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ آپ آئیں گی تو وہ بھی بہل جائے گی۔ میری جاب تو ایسی ہے کہ چاہنے کے باوجود اس بیچاری کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتا۔ اوہ! سن کر سبھی کو افسوس ہوا اور عصمت نے فوراً کہا، وہ ان کے ہاں ضرور آئے گی۔ تم شادی کر لو بیٹا، اس بچی کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ فیض بخش نے مشورہ دیا۔ جی، پہلے تو اس بارے میں نہیں سوچا تھا، اب چند دن سے سوچنے لگا ہوں۔ عصمت نے سر جھکا لیا۔ وہ اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی۔ سوچنے سے تو بات نہیں بنتی، عمل بھی کر ڈالو۔ پھوپھی مسکرائیں۔ جی ضرور، بس آپ کی مدد درکار ہوگی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم جی جان سے ہر خدمت کو تیار ہیں۔ وہ تینوں زور و شور سے کہہ رہے تھے۔ عصمت نے پلکیں اٹھائیں، وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اور مسکراہٹ اس کے چہرے کو جگمگا رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب کھانا کھا لیا جائے۔ وہ یہ موضوع بدلنا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ میں کھانے کے لیے نہیں، ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے ملنے پر زور دیا۔ اب وہ کیا کہتی؟ آج کھانا میری بیٹی نے بنایا ہے۔ چودھری صاحب بڑی شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے شیر کو بتا رہے تھے۔ کہیں پہلی مرتبہ تو نہیں بنایا؟ میرا مطلب ہے تجرباتی کھانا تو نہیں ہے؟ امیر علی نے کہکہا لگایا اور بولے، یہ پہلی مرتبہ پکاتی تب بھی بہت اچھا پکاتی، ویسے بے فکر رہو، پہلی ٹرائی نہیں ہے۔ عصمت، میرا خیال ہے تم کھانا لگوا دو، پھر ہمیں ڈیرے پر بھی جانا ہے۔ نہیں چچا، میں آپ کے اور اپنے تعلق کو اب رشتہ داری تک ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں پولیس آفیسر ہوں، نہ آپ خود کو علاقے کا سربراہ سمجھیں۔ فیض بخش نے اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ او نا جی بادشاہ ہو، آپ شاید گاؤں والوں کی نفسیات نہیں سمجھتے، روب تو رکھنا پڑتا ہے ورنہ یہ لوگ قابو کہاں آتے ہیں۔ امیر علی نے اختلاف کیا تھا، پھر وہ اسے سمجھانے لگے، یہ دیہات کے ان پڑھ لوگ انسانی کم حیوانی نفسیات زیادہ رکھتے ہیں اور انہیں سدھارنے کے لیے
ڈنڈے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، جس سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ قائل ہو چکا ہے اور ان سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ جس وقت عصمت کھانا لگوا رہی تھی، وہ تینوں ایک ساتھ ہی کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پھر شیر کو اسے موجود پا کر تیزی سے آگے بڑھا اور دھیرے سے بولا، اب آپ سے اگلی ملاقات بہت جلد میرے گھر پر ہونی چاہیے، میں انتظار کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور عصمت کے ہاتھ پیروں میں ایسی سنسناہٹ شروع ہوئی کہ برتن سیٹ کرنے مشکل ہو گئے۔ اس کے رخصت ہوتے ہی امیر علی بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم تو ابھی بیٹھو امیر علی، کون سا وقت، زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ کیا کروں چودھری، بکھیڑے بڑے ہیں اور ایک نئی مصیبت، میری اماں بیمار ہو گئی ہے، بڈھی ضعیف ہو گئی ہے، بیماری میں اور بھی مصیبت ڈال دیتی ہے، بس یہی چاہتی ہے میں ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہوں۔ پھر ان دونوں خواتین کو دیکھ کر بولے، حویلی میں بہت سا اضافہ کیا ہے میں نے، یوں سمجھو نئی ہی بنوا لی ہے، کسی دن تم دونوں آؤ نا میری طرف۔ کیوں نہیں ملک بھائی، ہم ضرور آئیں گے، پھوپھی جلدی سے بولی تھی۔ اور تم نے جواب نہیں دیا۔ ان کی اس بات پر وہ کچھ حیران ہوئی اور بولی، میری رائے پھوپھی جی کی رائے سے الگ تھوڑی ہے، انہوں نے کہہ دیا آئیں گے تو پھر آئیں گے۔ آج تم نے کھانا بہت اچھا بنایا، بار بار تمہارے ہاتھ کا بنا کھانے کو ہی دل چاہے گا۔ اس نے سوچا ذائقہ تو ایک خاص وجہ سے تھا، بھلا روز روز ایسا تھوڑی بنا پاؤں گی۔ کیا بات ہے، کس سوچ میں ہو؟ کچھ نہیں، تھک گئی ہوں، اب سوؤں گی۔ ہاں، سارا دن کام کرتی رہی ہو، اب جاؤ آرام کرو، اتنی نازک سی تو ہو، بیمار نہ پڑ جانا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، بستر پر لیٹ کر سوچ رہی تھی۔ آج کا دن اچھا گزرا، مگر یہ ملک چاچا بولتے بہت ہیں، یہ بھی جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے سننے والا ان کی باتوں کو پسند بھی کر رہا ہے یا مارے باندھے ہی بیٹھا ہے۔ اب اگلی ملاقات بہت جلد میرے گھر پر ہونی چاہیے، کسی نے سرگوشی کی تھی اور وہ سمٹ سی گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ تم ہمارے عزیز بھی ہوتے ہو، یوں ہماری ملاقات کی راہ نکل آئی، ورنہ تم یہاں آ کر بھی مجھ سے نہ مل پاتے۔ پھوپھی کبرا کا پروگرام جلد ہی ملک کے گھر جانے کا تھا، مگر حیدر بیمار پڑ گیا۔ پھوپھی نے تو صاف کہہ دیا، باپ کے گھر آنے جانے لگا ہے، ضرور سوتیلی ماں نے تعویذ کروا دیا ہے۔ وہ ہے ہی ڈائن، پہلے میرے شوہر کو قابو کیا، اب تجھے بیمار کر ڈالا، جنم جلی پتہ نہیں کہاں سے میرے متھے لگ گئی ہے۔ میں بھی بدلہ لوں گی، ملک بھائی سے بات کرتی ہوں، جلد ہی انتظام کریں اس ڈائن کا۔ فیض بخش کو حیدر کی بیماری کا پتہ چلا تو گاڑی نکلوا کر فوراً شہری ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو تیار ہو گئے۔ عصمت نے سنا تو ساتھ جانے کی اجازت چاہی، تعلیمی سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا، مگر کتابوں سے دوستی تو ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کچھ کتابیں ہی خریدنے جانا چاہ رہی تھی۔ حیدر کی بیماری کوئی ایسی سیریس نہیں تھی، ڈاکٹر نے کہا موسمی بخار ہے اور چند دوائیں لکھ دیں۔ جس وقت وہ بک شاپ پر کھڑی تھی، حیدر بھی اس کے ساتھ کھڑا پوری دلچسپی سے کتابیں دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرو عصمت، مجھے ایک کام سے بھی جانا ہے۔ باپ کے کہنے پر اس سے جلدی جلدی 3 کتابیں منتخب کیں اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ مجھے ایک کام سے ملنے اے ایس پی شیرکو کے آفس جانا تھا، مگر اب وہ گھر جا چکا ہوگا، خاصا وقت ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے گھر ہی چلتے ہیں، تم اس کی بہن سے بھی مل لینا۔ جی بابا، وہ دھڑکتے دل کے شور سے خائف دھیرے سے بولی تھی۔ اس کا گھر ویسا ہی تھا جیسے کہ سرکاری مکان ہوا کرتے ہیں، لال اینٹوں کی عمارت، سبز دروازے اور سادگی بھی ایک روب رکھتی تھی۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے پتہ چلا صاحب گھر پر موجود ہیں۔ فیض بخش نے اپنا نام بتا کر ملاقات کی اجازت چاہی تو وہ خود گیٹ پر چلا آیا۔ ارے آپ لوگ! اسے شاید عصمت کے آنے کی توقع نہیں تھی، وہ چودھری فیض بخش کی آمد کی اطلاع سن کر ہی چلا آیا تھا۔ مجھے اطلاع دے کر آتے، خیر ابھی بھی لیٹ تو نہیں ہوئے، اگر تھوڑی دیر مزید ہو جاتی تو میں نکلنے ہی والا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس خوشی کا اظہار اس کی باتوں اور ہر انداز سے ہو رہا تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم تک اپنی رہنمائی میں لے کر گیا، پھر عصمت سے بولا، آؤ تم میرے ساتھ آؤ، عالیہ سے ملواتا ہوں۔ ہاں چلیے، وہ فوراً ساتھ ہو لی۔ میں نے اتنا ذکر کیا ہے عالیہ سے تمہارا، وہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لے گی۔ میری کتنی خواہش تھی کہ تم میرے گھر آؤ، اب سوچ رہا ہوں اس دعا میں چند لفظوں کا مزید اضافہ کر لینا چاہیے۔ وہ کتنی بے تکلفی سے یہ سب کہتا اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ اب اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ چلتے چلتے رک گئی۔ او، وہ ہنس پڑا، میں خیالوں ہی خیالوں میں تم سے بہت باتیں کرتا ہوں، بس اسی رو میں سب کہہ گیا۔ چلو آ جاؤ، اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، پکا وعدہ ہے میرا۔ وہ پھر ساتھ چلنے لگی۔ عالیہ 19-20 سال کی بہت پیاری سی لڑکی تھی۔ اسے ویل چیئر پر دیکھ کر عصمت کو واقعی بہت افسوس ہوا۔ ارے آپ! وہ عصمت کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولی تھی، دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لے گی۔ آئیے بیٹھیے نا، میں آپ سے ملنے کو بہت بے چین تھی، مگر میرے لیے کہیں آنا جانا خاصا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ مگر کیوں، ہماری ملاقات تو بہت سرسری سی رہی ہے۔
مجھے عملی تجربہ تو نہیں مگر پڑھا ضرور ہے۔ محبت پہلی نظر میں اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ ذہن و دل پر قبضہ جما لیتی ہے اور میرے بھائی نے اس بات کو سچ کر دکھایا۔ یقین کریں وہ دل پھینک نہیں ہے، ایک ذمہ دار آفیسر اور اس سے بڑھ کر بہت مہربان اور اچھے انسان ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے ان کی محبت کی قدر کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ دولت تو کسی کسی خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ ایک روایت پرست گھرانے کی ایسی لڑکی ہوں جسے اپنی روایات پر فخر بھی ہے۔ آپ صرف اعتبار کریں، باقی کام میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ چائے کے لیے کہہ کر بہت جلدی واپس آ گیا تھا۔ عالیہ کے پاس آ کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور بولا نکمی لڑکی، تم نے میری وکالت تو اچھی طرح کی ہے نا؟ پھر عصمت سے بولا ہاں جی آپ بتائیں۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ سمر سی گئی۔ تو کیا آپ کے ابا سے جا کر پوچھوں؟ وہ ہنس پڑا تھا، پھر بولا چائے آ رہی ہے اور میں نے ملازم سے کہہ دیا ہے جو چائے ڈرائنگ روم میں رکھی جائے اس کے ساتھ شوگر پاٹ نہ رکھے تاکہ میں یہ لینے کے بہانے دوبارہ ادھر کا چکر لگا سکوں۔ عصمت کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ عالیہ تم اتنے چالاک بھائی کی تعریف کر رہی تھی۔ چالاک نہیں، اس کے لیے ذہین، عقل مند، ذی شعور وغیرہ وغیرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ شیر کو بہن کی پشت پر کھڑا تھا اور عصمت اس کی پرشوق نگاہوں کے حصار میں بیٹھی تھی۔ میرے ابا منتظر ہوں گے۔ نہیں، آپ کے ابا سے میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ ابھی چائے کے ساتھ حاضر ہوں گا، چائے اپنی نگرانی میں تیار کروانے کے بعد، اس لیے وہ میری غیر حاضری کو محسوس نہیں کریں گے۔ اگر میں پھر کہوں آپ چالاک ہیں تو مانیں گے نہیں؟ جی ہاں، اس لیے آپ میرے لیے یہ الفاظ استعمال نہ ہی کریں۔ شیر کو سے ہونے والی یہ ملاقات اتنی بھرپور تھی کہ اس کے ہاں سے واپسی کے بعد بھی وہ جیسے ذہنی طور پر وہیں تھی۔ کتنا زندہ دل تھا وہ! اسے سننا، اسے دیکھنا دونوں ہی خوشگوار تجربے تھے۔ وہ کتنا سچا اور دلیر لگتا ہے اور خوش نصیبی کہ میرے ننھیال سے ہے۔ میرے ابا اسے غیر برادری کا کہہ کر انکار نہیں کر سکتے۔ ان دنوں وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، سبھی محسوس کر سکتے تھے۔ پھوپھی نے یہ سوال کیا، رکھی نے پوچھا، یہاں تک کہ امیر علی بھی پوچھ بیٹھے۔ اگر میں خوش رہنے لگی ہوں تو کیا یہ بری بات ہے؟ وہ خامخواہ ناراضی کا اظہار کر گئی۔ تمہیں خوش دیکھ کر تو ہمارا ڈھیروں خون بھر جاتا ہے شہزادی۔ تو بس ڈھیروں خون بڑھائیے کہ میں خوش ہوں۔ اسے یہ دخل اندازی کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ میں تو اس خوشی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ ابھی تو مجھے خود بھی وجہ معلوم نہیں۔ وہ ہنسی اور پھر امیر علی کی آنکھوں میں کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے خاموش ہو گئی، رکی نہیں، اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شیر کو سے اگلی ملاقات امیر علی کے گھر پر ہوئی۔ امیر علی کی والدہ کافی عرصہ بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئی تھیں۔ رات 10 بجے اطلاع آئی، کبرا پھپھو اور چودھری صاحب اس وقت روانہ ہو گئے تھے جبکہ وہ سوئم پر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ 3 4 سال ہوئے ان کے گھر آئی تھی، تب ان کی بیوی اور والدہ سے ملاقات ہوئی تھی، جبکہ اکلوتی بیٹی رضوانہ ان دنوں اپنے ننیال گئی ہوئی تھی۔ آج ان کا گھر پہلے سے خاصا کشادہ اور جدید دکھائی دے رہا تھا۔ اس گھر میں مرگ ہوئی تھی مگر ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ شاید بوڑھی ماں امیر علی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ امیر علی کی دونوں شادی شدہ بہنیں یہاں موجود اور حکم چلانے میں پیش پیش تھیں، جبکہ ان کی سادہ سی بیگم ایک کونے میں خاموش تماشائی کی طرح بیٹھی تھیں۔ سانولا رنگ، سر کے کھچڑی بال، ہاں نقش بے حد جاندار تھے۔ اگر وہ خود پر توجہ دیتی تو بہت اچھی لگ سکتی تھیں۔ ملک امیر علی کی بیٹی رضوانہ ان کی آمد کی اطلاع سن کر آئی اور اس کا انداز عصمت کو بڑا عجیب سا لگا۔ مقابل کو سر سے پیر تک بغور دیکھنا اور چہرے پر ایسا تاثر رکھنا جیسے مقابل نے اسے قطعی متاثر نہیں کیا۔ شاید اس کی عادت رہی ہوگی۔ وہ کنواری تھی مگر سونے کے اچھے خاصے زیورات پہن رکھے تھے، جبکہ یہ اس علاقے کے رواج کے خلاف بات تھی۔ اس کے کپڑے شوخ رنگ کے اور ان پر شیشے کا بے تحاشا کام تھا۔ بالوں میں لمبا پراندہ تھا اور وہ خاصی مغرور سی لگتی تھی۔ آپ عصمت ہیں؟ اپنے ابا سے کافی ذکر سنتی ہوں آپ کا۔ ابا نے کہا تھا آپ لوگوں کا خاص خیال رکھوں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ملک چلے آئے اور بیٹی سے بولے، رضو تم نے عصمت کو اپنا گھر دکھایا ہے؟ دکھا دوں گی، ابھی تو یہ آئی ہیں۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ سی تھی۔ تم ایسا کرو، عصمت کے لیے اور بہن کبرا کے لیے چائے بنا کر الگ کسی کمرے میں رکھو۔ یہاں بھیڑ بھاڑ میں مت لے آنا، میں تمہیں گھر دکھاتا ہوں۔ اب وہ اس سے مخاطب تھے، اسے اٹھنا پڑا جبکہ وہ تو صرف افسوس کے لیے آئی تھی۔ امیر علی نے اسے اپنے ساتھ اسے لیا اور گھر کا ایک ایک کمرہ دکھایا۔ واقعی بہت اچھا ہے، تمہیں پسند آیا؟ مجھے تسلی ہو گئی۔ اور جو نہ آتا پھر چاچا؟ تو پھر میرا دل ٹوٹ جاتا۔ میں تو وہی کچھ بنانا چاہتا ہوں جو تمہیں پسند آئے، تمہاری مرضی کے عین مطابق ہو شہزادی۔ ان کا انداز آج پھر اسے چونکا گیا، سخت گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس وقت امیر علی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں تنہا تھی۔ وہ انتہائی قریب کھڑے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ پلٹی اور یہ کہتی ہوئی باہر کو چل دی،
پھوپھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ابھی رکو شہزادی، تمہیں کیا پتا کہ ہم نے چاچا دیر ہو گئی ہے، رضوانہ چائے بنا کر انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ رکی نہیں۔ ہال کمرے تک جانے والے راستے پر اسے حیدر مل گیا اور بولا، کہاں تھی تم آپا؟ میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ ہاں، وہ پولیس آفیسر جن کے گھر ہم گئے تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کی بہن نے آپ کے لیے کوئی پیغام دیا ہے، لان میں کھڑے ہیں، جا کر ان کی بات سن لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ کچھ سوچ کر اس نے اکیلے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ حیدر لان میں جا کر بہار دیتے پھولوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ شیر کوہ کے پاس چلی آئی۔ یہ بتاؤ کیسی ہو، یاد کیا تھا یا بھول گئیں؟ اپنے دل سے پوچھ لیں۔ دل سے کیا پوچھیں، دل ہمارا بڑا خوش فہم ہے۔ نہیں، وہ خوش فہم نہیں ہے، سچ کہتا ہے۔ اچھا، واقعی؟ شیر کو نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ آپ کی آمد بہت اچھی لگی، اس وقت آپ کی بہت ضرورت تھی۔ وجہ؟ وہ جامن کے پیڑ سے ٹیک لگائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، وجہ تو ہے مگر اس وقت بتانے کا موقع نہیں، بس میں پریشان تھی۔ تھی یعنی اب نہیں ہو؟ اب واقعی نہیں ہوں۔ خوش رہا کرو، وہ سمجھا رہا تھا۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، زندگی اتنی فضول چیز تو نہیں ہے اسے ادھر ادھر کے دکھوں سے دکھی کر لیا جائے۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے رویے جائیں بھاڑ میں۔ جو ہمارے لیے اہم ہے ہی نہیں، ہم ان کی کسی بات کو اہمیت ہی کیوں دیں؟ شاباش، یہ ہوئی ہے نا اچھے بچوں والی بات۔ ویسے وہ کون سی غیر غیر اہم ہستی ہے جس کی باتوں پر آپ پریشان ہونے کی حماقت کر رہی تھیں؟ ملک امیر علی۔ اس نے بیزاری سے یہ نام لیا۔ وہ تو تمہارے والد کے بہت اچھے دوست اور اس حوالے سے چچا ہیں تمہارے۔ پہلے میں ایسا ہی سمجھتی تھی مگر ضروری نہیں دوسرے بھی اس تقدس کو اہمیت دیں۔ یہ شخص مجھے پہلی ملاقات میں ہی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کے کہے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ دوسرے کو متاثر کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ آج اس نے بہت اصرار کر کے مجھے ادھر بلوایا ہے۔ مقصد صرف لوگوں کو یہ دکھانا کہ میں اس کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتا ہوں۔ آج سے پہلے بھی کئی بار ان کی باتوں نے مجھے چونکایا مگر جب بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھا وہاں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا، مگر آج تو سب بہت واضح تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہ رہی ہوں۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس تسلی پر اس نے آسودگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ عالیہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بیچاری اپنی محدود دنیا میں خوش رہنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ کیا وہ ٹھیک ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر سے چل پھر سکتی ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آئی ہے۔ مجھے جہاں بھی امید کی کرن دکھائی دیتی ہے بہن کو لے کر ضرور جاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں شاید خدا کو رحم آ جائے، خدا تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے۔ شہزادی، تم تو ادھر کھڑی ہو جبکہ ادھر رضوانہ چائے بنا کر منتظر ہے۔ اوہ، تو آپ بھی ادھر موجود ہیں۔ شیر کو پر نظر پڑی تو بڑی عجیب سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر ابھری۔ جی بالکل، نہ صرف میں بلکہ یہ حیدر بھی یہی ہے، آپ کو شاید یاد نہیں، ہم رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں۔ امیر علی نے خود کو سنبھالا، پھر عصمت سے بولو، چلو شہزادی، کبرا بہن منتظر ہیں تمہاری۔ حیدر چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ ملک کے ساتھ 2 قدم بھی تنہا چلنے کو تیار نہ تھی۔ چلو، تمہیں کوئی ننھیالی عزیز تو ملا، ان کا لہجہ جتاتا ہوا تھا، اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ خاموشی سے چلتی رہی۔ یہ شہری چھوکرے وقت گزاری کے لیے کہیں نہ کہیں چکر چلائے ہی رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے؟ وہ رک گئی اور بہت تلخی سے سوال کیا۔ ملک اس کے سامنے یوں آ کھڑے ہوئے کہ ان کے لمبے چوڑے وجود میں عصمت کی ذات چھپنے لگی۔ میں تمہیں بہت معصوم، دنیا کی کثافت سے پاک لڑکی سمجھتا ہوں شہزادی۔ وہ سر جھٹک کر چل پڑی۔ چائے پر پھوپھی کے ساتھ 4 5 مزید خواتین بھی موجود تھیں اور پھوپھی زور و شور سے ان سے باتیں کیے جا رہی تھیں جبکہ وہ بیزار سی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ابا بڑی تعریف کرتے تھے آپ کی، مجھے بڑا حسد ہوتا تھا، سوچتی آخر پتہ تو چلے ایسی کیا بات ہے اس لڑکی میں، اور آج دیکھ ہی لیا۔ انداز کہتا تھا ابا سے اتفاق نہیں ہے اسے۔ رضوانہ جیسی بد لحاظ لڑکی بری تو بہت لگی مگر خاموش ہی رہی۔ کیا بات ہے، ہم اور ہمارا گھر اچھا نہیں لگا؟ رضوانہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنے اسی مخصوص کوٹیلے انداز میں پوچھنے لگی۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے، اس نے بھی لحاظ و مروت بالائے طاق رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو کوئی مجبور کر کے لایا ہے کیا؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ ویسے ہم اتنے برے تو نہیں ہیں۔ ہر شخص اپنے بارے میں اچھی ہی رائے رکھتا ہے۔ امیر علی ادھر آئے تب رضوانہ نے بڑے طنز سے ان سے کہا، ابا یہ تو یہاں 1 منٹ رکنے کو تیار نہیں ہے۔ شاید یہ جگہ اپنے قابل نہیں لگی۔ لو، اتنا شاندار بنگلہ تو ہے ہمارا۔ تم بھی تو کچھ بولو۔ نگاہ پھر اس پر ٹک گئی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا چچا، اس نے چچا پر خاصا زور دے کر کہا۔ پھوپھی کبرا اتنے سالوں سے میکے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب پتہ نہیں امیر علی نے کیا چکر چلایا، ان کے شوہر اور جیٹھ
خود انہیں لینے چودھری فیض بخش کے وہاں آ گئے۔ امیر علی نے ایک روز پہلے کبرا سے کہا تھا، تم اپنی تیاری مکمل رکھو، کل اکبر تمہیں منانے آ رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے بھائی جی، ابھی ہماری پہنچ کا اندازہ جو نہیں ہے، دیکھ لینا کل وہ آئیں گے اور شرمندگی کا اظہار بھی کریں گے۔ بھائی سب گواہ رہنا، میں نے برسوں پرانا تنازع نپٹایا ہے۔ وہ بطور خاص عصمت کی طرف دیکھ کر بولے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے کہے گا تو یقین کرنا ہی پڑے گا بھائی جی۔ تم تیاری رکھو اور یہ بھی یاد رکھو میں نے منہ مانگا انعام لینے کو کہا۔ پھوپھی نے اپنے کپڑے اور دوسری ضروری چیزیں اسی وقت سمیٹنی شروع کر دی تھی۔ اپٹن سے منہ دھویا، نہائیں اور سر میں چنبیلی کا تیل بھی ڈال لیا۔ جس وقت اکبر اور ان کے بھائی چودھری کے ہاں آئے، امیر علی پہلے سے موجود تھے۔ آج چودھری فیض کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، وہ خاصی کمزوری محسوس کر رہے تھے، مگر بہرحال اتنے خاص مہمانوں کے پاس تو بیٹھنا ہی تھا۔ یہ اور بات کے سارا وقت امیر علی ہی ان سے باتوں میں مصروف رہے۔ ان لوگوں نے دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھایا، پھر شام سے پہلے کبرا اور حیدر اپنے سامان کے علاوہ 1 بوری چاول، 20 کلو گڑ، 5 سیر خالص گھی اور 5 کلو کھوئے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ کتنی رونق تھی ان دونوں کے دم سے۔ اب میری حویلی ویران دکھائی دیتی ہے۔ چودھری اداس تھے مگر ساتھ ساتھ ملک کے بے حد شکر گزار بھی تھے۔ یہ تمہارا ہی کام ہے جو اکبر یوں منانے چلا آیا، ورنہ میری بہن انتظار کرتے کرتے اب مایوس ہو چکی تھی۔ تم نے میری بڑی الجھن حل کر دی ہے۔ عصمت ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی آئی، اسے نہیں پتا امیر علی کی واپسی کب ہوئی۔ آنے والے دنوں میں تنہائی کا احساس تو رہا مگر آزادی کی خوشی بھی تھی۔ اب پھوپھی کی نگاہوں میں اس کے لیے بیزاری اور ناپسندیدگی ساتھ ساتھ نہیں تھی۔ وہ سارا وقت ملازموں کے ساتھ لگی رہتی۔ ایک ہفتہ یوں گزرا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ گھر کو اپنی پسند سے سجاتے سنوارتے وہ مگن سی رہتی تھی۔ ہاں، چودھری صاحب نے شاید زیادہ ہی محسوس کیا جو بیمار پڑ گئے، اور اس دن جو ڈیرے سے لوٹے تو عصمت انہیں دیکھ کر فکر مند ہی ہو گئی۔ آپ شہر جا کر ڈاکٹر کو دکھائیں ابا۔ شہر کے ڈاکٹر کی دوائی بھی مجھے امیر علی نے لا کر دی ہے اور یہ ایک معجون بھی دیا ہے۔ میں دونوں چیزیں باقاعدگی سے استعمال کر رہا ہوں مگر فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اپنے علاقے کے حکیم صاحب سے ہی مشورہ کر لیں۔ ہمارے علاقے کا حکیم تو بس گزارا ہی ہے۔ یہ معجون بھی امیر علی شہر کے ایک مشہور حکیم سے لایا ہے۔ 3 دن تک چودھری صاحب وہی معجون استعمال کرتے رہے، اور تیسرے دن شام کو نقاہت کا یہ عالم تھا کہ بستر سے اٹھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ڈرائیور کو ڈیرے پر بھیج کر ملک امیر علی کو فون کروایا اور خود آنے کو کہا۔ اس نے واپس آ کر بتایا، ملک صاحب موجود نہیں تھے، آپ کا پیغام اور طبیعت خراب ہونے کا بتا دیا ہے۔ ابا آپ اب ٹھیک ہو کر گھر میں فون لگوا لیں، ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ عصمت بری طرح گھبرا رہی تھی اور ایسے میں شیر کو یہاں موجود دیکھنا چاہتی تھی۔ تم ڈرائیور کو فوراً کبرا کے ہاں بھیجو، اسے بلا لو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ان پر شدید گھبراہٹ طاری تھی اور بولنے میں دقت کا سامنا تھا۔ عصمت فوراً باہر کو لپکی، ڈرائیور کو فوراً کبرا پھپھو کے ہاں روانہ کیا۔ ان کی آمد سے پہلے امیر علی چلے آئے۔ کیا ہوا چودھری، ہٹے کٹے ہو، بستر سنبھال لیا ہے؟ آتے ہی ان کے بستر پر بیٹھ گئے، خوش مزاجی سے کہنے لگے، پھر عصمت سے بولے، تم جا کر 1 گلاس دودھ لے کر آؤ۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر کمرے میں سے باہر آ گئی، اور جب دودھ کا گلاس لے کر واپس لوٹی تو اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا ابا اٹھیں، یہ دودھ پی لیں۔ وہ بے یقین تھی، باپ یوں اچانک چلا جائے گا وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ امیر علی نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بولے، خود کو سنبھالو، اب تم ہی اس حویلی، اس جائیداد کی مالک اور رکھوالی کرنے والی ہو۔ خدا کے لیے ڈاکٹر کو بلاؤ، انہیں دکھاؤ تو صحیح، شاید ابھی کچھ سانسیں باقی ہوں۔ نہیں، انہیں کوئی ڈاکٹر واپس نہیں لا سکتا، تمہیں حوصلہ کرنا ہے، ہوش مندی کا ثبوت دینا ہے۔ جب تک کبرا پہنچی حویلی سوگواروں سے بھر چکی تھی، عصمت کو حواس برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ امیر علی نے کبرا کو دوا دے کر کہا تھا، یہ عصمت کو دے دو، وہ سنبھل نہیں پا رہی، یہ سب صدمہ اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ عصمت کے لاکھ انکار کے باوجود کبرا اور امیر علی نے یہ دوا اسے کھلا دی، اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب وہ ہوش میں آئی تھی تب وہاں کچھ بھی باقی نہ تھا۔ وہ باپ کو رخصت ہوتے بھی نہ دیکھ سکی تھی، اور اس بات کا شدید قلق تھا۔ اپنے غصے کا اظہار کبرا اور امیر علی کے سامنے بھی کر ڈالا۔ تم پاگل ہو رہی تھی، اگر کچھ ہو جاتا ہم کہاں سنبھالتے تمہیں؟ کبرا نے ناراضی سے اس کی بات روکی تھی۔ آپ لوگوں کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم تمہارے بڑے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا تمہاری بہتری کے لیے کیا۔ انہیں تو جانا ہی تھا، اگر تم ہوش میں ہوتی تو کیا روک لیتی؟ اتنی جلدی کیوں کی گئی انہیں آخری منزل تک پہنچانے میں؟ شہزادی، یہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں پھر یہی کہوں گا، تم اس بارے میں زیادہ نہ سوچو، آرام کرو، تم بہت کمزور ہو رہی ہو۔
باقی حویلی اور جائیداد کی بالکل فکر نہ کرو، آخر میں کس لیے ہوں، سب دیکھ لوں گا۔ بی بی تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ رکھی چلی آئی اور بڑے پیار اور اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تھوڑا سا کچھ کھا لو، دودھ ہی پی لو۔ اس نے پیار سے ہاتھ میں لیا، ہاتھ تھپک کر کہا۔ اس نے جب کچھ کھانا ہوگا ہم خود منگوا لیں گے، چلو نکلو یہاں سے۔ امیر علی نے رکی کو بری طرح ڈانٹ کر باہر نکال دیا۔ عصمت کو اچھا نہیں لگا، مگر فی الحال اس کی دماغی حالت ایسی تھی کہ وہ زیادہ دیر کسی ایک بات کو سوچ ہی نہیں سکتی تھی، ذہن غوطے کھا رہا تھا۔ وہ کمرے میں امیر علی کی موجودگی کا احساس کیے بغیر لیٹ گئی اور بایاں بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ سونا چاہتی ہو؟ چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ دونوں باہر نکل گئے اور وہ بے آواز رونے لگی۔ امیر علی نے اپنے گاؤں پیغام بھیج کر اپنے کچھ خاص ملازم یہاں بلا لیے تھے۔ کبرا نے وجہ پوچھی اور کہا تھا، ملازموں کی ہماری حویلی میں کمی تو نہیں ہے۔ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتی۔ اس وقت یہ جو برادری کے اتنے لوگ جمع ہیں، یہ چودھری بھائی کی محبت میں نہیں آئے، انہیں جائیداد کا لالچ یہاں کھینچ لایا ہے۔ چودھری صاحب کا نہ کوئی بیٹا نہ بھائی، اس طرح بہت سے دعوے دار دعویٰ کریں گے، قانونی طور پر حصہ بھی بنے گا۔ کبرا کچھ سوچتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولیں، گولی مارو قانون کو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں، کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں لینے دوں گا۔ کبرا نے احسان مندی سے سر ہلا دیا۔ میں نے اپنی ملازمہ شادو سے کہا ہے وہ عصمت کو دودھ کا گلاس دے آئے، تم ساتھ جانا، اپنی موجودگی میں اسے پلانا، ورنہ شاید وہ پینے سے انکار ہی کر دے۔ وہ اتنا کہہ کر مردانہ حصے کی طرف چل پڑے۔ برادری کی عورتوں نے انہیں بغور دیکھا اور اشاروں میں ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ خاندان میں سے نہیں ہے، ذات برادری بھی الگ، مگر اس وقت تو یوں لگ رہا ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کی موجودگی کو پسند نہیں کر رہی تھی۔ ہاں، سنا ہے بڑی پہنچ والا ہے، شہر میں بڑا آنا جانا ہے، افسروں سے سلام دعا کرتا ہے اور ناچ گانا دیکھنے بھی جاتا ہے۔ اسی علاقے کے زمیندار کی بیوی نے رازداری سے بتایا۔ اچھا، اس کی بیوی نظر نہیں آئی، نہ ہی بچوں کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو اہمیت ہی کب دیتا ہے، بیچاری سیدھی سادی ہمارے تمہارے جیسی عورت ہے، یہ اسے سر نہیں اٹھانے دیتا، باہر کی عورتوں میں عیش کرتا ہے۔ اور بچے؟ کسی اور نے پوچھا۔ دو بچے ہیں، ایک لڑکی جوان ہے، اپنی عصمت سے 1-2 برس چھوٹی ہوگی، اور ایک لڑکا سائیں لوگ ہے بیچارہ۔ بڑا علاج کروایا ہے ملک نے، مگر لگتا ہے قدرت بھی اسے بیٹے کی صورت میں اس کے گناہوں کی سزا دے رہی ہے۔ دوسری شادی نہیں کی اس نے بیٹے کے لیے، آخر اتنی زمینیں جائیدادیں ہیں، ایسے مردوں کا کیا اعتبار، شاید کر رکھی ہو، لیکن بظاہر تو ایک ہی بیوی ہے اور اس کی وجہ اس کے 4 سالے ہیں۔ زیادہ زمینوں والے تو نہیں، مگر بدمعاشی کرتے ہیں، جاہل ہیں پکے، اگر کسی بات پر غصے میں آ جائیں پھر اپنا اچھا برا سب بھول جاتے ہیں، شاید انہی کے ڈر سے ملک بیوی کو گھر میں بٹھائے ہوئے ہے۔ رشتے دار آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے تھے، مگر وہ جو یہ سمجھتے تھے جائیداد میں حصہ بنتا ہے، وہ ڈیرے لگائے اطمینان سے بیٹھے تھے اور آپس میں صلاح مشورے کرتے رہتے تھے۔ 10ویں روز کبرا نے عصمت سے اس سلسلے میں بات کی تھی اور کہا تھا، میں بھائی امیر علی سے کہوں گی اس معاملے کو جلدی نپٹا دیں، بھلا یہ لوگ کون ہوتے ہیں حصہ طلب کرنے والے؟ پھپھی، ان کا حق قانون بھی تسلیم کرتا ہے، میرا خیال ہے جو کچھ قانونی اور شرعی طور پر ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک تو تم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو، ارے یہ تمہیں غائب کروا کر ساری جائیداد ہڑپ کر جائیں گے خیر اب ایسا بھی اندھیر نہیں، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ ہاں بی بی، یہ پڑھائی ہی تو سارے فساد کی جڑ ہے، کتنا کہا بھائی سے، بس کرو اب بی بی رانی کو بیاہنے کی سوچو، مگر ہماری کس سے سنی تھی، بھگتو اب۔ عصمت کے لیے پھوپھی کا یہ رویہ، یہ انداز کسی صدمے سے کم نہیں تھا، وہ تو سمجھی تھی پھوپھی ڈھارس بندھائیں گی، حوصلہ دیں گی، مگر ان کے ہر انداز میں اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بیزاری تھی۔ تمہارے پھوپھا کہہ رہے ہیں میں جلدی اپنے حصے کو الگ کر لوں، قانونی طور پر سارے کام کر کے اس معاملے سے الگ ہو جاؤں۔ آپ کی مرضی ہے، اس کے اندر تنہائی کنواں کھودنے لگی تھی۔ تم امیر بھائی کو اپنے ساتھ ساتھ رکھو۔ نہیں، میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ اس بار وہ بھی اٹل لہجے میں بولی تھی۔ تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ وہ سر جھٹک کر کمرے سے چلی گئیں۔ مجھے ہر صورت شیر کو سے ملنا چاہیے اور اس سلسلے میں مشورے کے ساتھ ساتھ قانونی مدد بھی مانگنی چاہیے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے رکھی کو بلوا کر کہا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، مجھے ایک ضروری کام سے ابھی روانہ ہونا ہے۔ رکھی کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا اور الماری سے چادر نکالنے لگی تھی کہ ایک بار پھر امیر علی بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ میں نے سنا ہے شہزادی کہیں جانے کی تیاری میں ہو۔ وہ اس کے بہت قریب پشت پر آ کھڑے ہوئے۔ میں عصمت ہوں، مجھے شہزادی مت کہا کریں۔ وہ مسکرائے اور اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولے، کہاں کی تیاری ہے؟ دل گھبرا رہا ہے، باہر نکلنا چاہتی ہوں۔
वो शेर को कि यहाँ जाने का उन्हें बता नहीं सकती थी। चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। शहर यहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पर तो है। शहर चलते हैं, तुम्हें ढेरों शॉपिंग कराऊँगा, सारी बोरियत दूर हो जाएगी। मैं तन्हाई चाहती हूँ, आप फ़िलहाल इधर रहें, घर का ख़्याल रखें। उसने मसलहत से काम लेते हुए कहा था। मगर तुम अकेले तो जा ही नहीं सकतीं, उसकी इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मगर मैंने आपसे इजाज़त ली ही कब है? मैं अपने घर में हूँ, खुद मुख्तार हूँ। नहीं, ये सिर्फ़ तुम्हारा ख़्याल है, मेरा मतलब है तुम दुश्मनों में घिरी हुई हो। ये नाम नेहाद रिश्तेदार मौका की तलाश में हैं, तुम्हें अगवा भी कर सकते हैं और कत्ल भी। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाए ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मगर मैं बस उन्होंने हाथ उठाकर उसे कुछ कहने से रोक दिया। मैंने कह दिया तुम बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि मुझे तुम्हारी सलामती अज़ीज़ है। अगर मेरे साथ जाना है तो चलो। वो सख्ती से बोले थे। कुछ देर उसके जवाब का इंतज़ार किया फिर उसे खामोश देखकर बाहर निकल गए। ओह मेरे खुदा! ये कैसा अज़ाब है मेरे लिए। वो सर हाथों में थाम कर बैठ गई। रिश्तेदार ये सोचकर आए थे अपना हिस्सा वसूल करके ही जाएँगे। मगर अमीर अली जिस तरह यहाँ छाया हुआ था वो सब खामोश रहने पर मजबूर थे कि उनमें से कोई भी उससे टकराने की ताकत नहीं रखता था। उसने उसने कुछ दिन बड़ी खामोशी से उनका जायज़ा लिया और फिर बोरिया बिस्तर गोल करने को कह दिया। हम फैज़ मरहूम के रिश्तेदार हैं। चंद एक ने एहतजाज किया। अच्छा, उनकी ज़िंदगी में तो मैंने तुम लोगों को कभी नहीं देखा। अंदाज़ में भरपूर तंज़ था। कुछ भी हो हम अपना हिस्सा लेकर ही जाएँगे। दबे-दबे अंदाज़ में कहा गया था। अच्छा, फिर देखते हैं तुम अपने हिस्से का ये ज़रा-सा टुकड़ा ले पाते हो या उसके पीछे अपनी ज़मीनें भी गँवा बैठते हो। अबरू चढ़ाकर तमस्कुराना हँस कर बेनियाज़ी से कहा। इन लोगों ने यही सोचा अभी हक जताने के लिए हालात साज़गार नहीं है, वापस जाना ही अक्लमंदी है। कुछ दिनों बाद दोबारा चक्कर लगा लेंगे। इन बिरादरी वालों में से कुछ ऐसे भी थे जिनके लड़के जवान थे। वो सोच रहे थे अगर इस्मत उनके बेटे से ब्याह दी जाए तो एक बड़ी जायदाद हाथ आ सकती है। इन घरों की औरतें इस्मत को शीशे में उतारने के लिए उसके करीब होना चाहती थीं, मगर मलिक की खास मुलाज़मा आड़े आती थी। वो किसी को उसके कमरे में जाने नहीं देती थी और ये औरतें ये भी देख रही थीं इस्मत की हालत अजीब-सी थी। वो खोई-खोई और सुस्त दिखाई देती थी, बहुत कम कमरे से निकलती। उसके बारे में यही पता चलता बीबी सो रही हैं। दिन के किसी एक हिस्से में उसे दूध का गिलास ज़रूर दिया जाता था। उसका खाना और दूध आम तौर पर रखी ही लेकर आती थी, जबकि बावर्ची खाना अब मुकम्मल तौर पर मलिक की एक ख़ास मुलाज़मा के सुपुर्द था, जो ज़ुबान की कड़वी और देखने में किसी पहलवान से कम नहीं थी। दूध का गिलास वही रखी को देती थी और ताकीद करती थी, "जब तक बीबी ये गिलास ख़त्म न कर ले, तुम कमरे से वापस न आना।" रखी, तुम मेरा एक पैगाम शेर को तक पहुंचा दो। आज जब रखी दूध लेकर आई, इस्मत काफी हद तक अपने हवास में थी। ये कौन है बीबी? वही पुलिस ऑफिसर जो एक बार हमारे यहाँ आया था। वही जो बहुत सोना था, रखी ने याद किया। बिल्कुल वही। बस तुम मेरा एक खत किसी तरह उसे पहुंचा दो। बीबी तुम तो जानती हो हम हवेली के ही एक हिस्से में बनाए गए घर में रहते हैं और मलिक के मुलाजिम अब हम सब मुलाजमों पर खास नजर रखते हैं। हम आपके किसी रिश्तेदार से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि अपनी बीवी का ये काम कर दूँ। ठीक है, मैं रात को ख़त लिख दूँगी, तुम सुबह जब नाश्ता देने आओगी तब ले लेना। मगर दूध पीने के बाद वो कुछ ऐसी मदहोश हुई कि फिर अगली सुबह एक ही खबर लाई। रखी नाश्ता लेकर आई, साथ ही ये इत्तला भी। बरादरी वाले अपने घरों को वापस जा चुके थे। मुझसे किसी ने मिलने की ज़रूरत भी नहीं समझी। मलिक साहब ने मना कर दिया, आज सबसे कह दिया आप बीमार हैं। बहुत बुरा किया उस चालाक मलिक अमीर अली ने। आज वो शदीद नफ़रत में घिर कर उसका नाम ले बैठी। लाओ बीबी वो ख़त तो दे दो। कौन-सा? इस्मत का ज़हन ख़ासी हद तक मफ़लूज हो चुका था। शेर को के नाम जो लिखा था वही। रखी ने सरगोशी की। ओह! मैं तो भूल ही गई, बस नींद ही ऐसी आई, कुछ होश ही ना रहा, आज लिख दूँगी। बीबी बीबी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मलिक की एक मुलाज़िमा उसके कमरे के बाहर निगरानी के लिए बैठने लगी थी। वो अंदर आई और बड़े खुश्क अंदाज़ में कहने लगी, तुम आइंदा मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना। उसे ये अंदाज़ तपा गया था। आराम से बात करो बीबी, हम अपने मलिक के सिवा किसी की डाँट नहीं सुनते। वो कमर पर हाथ टिकाकर बड़ी बेनियाज़ी और बेखौफ़ी से गोया हुई थी। तो जाओ अपने मलिक के घर, यहाँ क्या लेने आई हो? ये मेरा घर है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। जब हमारे मलिक साहब हमें वापसी का हुक्म देंगे, तभी हम यहाँ से जाएँगे। और रखी, तू क्या हर वक़्त यहाँ घुसी रहती है? तुझे और कोई काम नहीं है? ये मेरी मुलाज़मा है, तुम इस पर हुक्म चलाने वाली कौन होती हो? इस्मत ने गुस्से में नाश्ते की ट्रे उलट दी। मैं अभी मलिक साहब को बताती हूँ। वो धमकी के अंदाज़ में कहती हुई बाहर निकल गई। उफ़! पता नहीं ये अज़ाब कब तक मुसल्लत रहेगा हम पर। मैं आज ही शेर को के नाम ख़त लिखती हूँ, तुम फ़ौरन उस तक पहुँचा दो।
शहज़ादी, तुमने नाश्ते की ट्रे क्यों उलट दी? मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। और सुनो, मेरे मुलाज़मों के साथ तमीज़ से बात किया करो। खुदा के लिए तुम सब निकल जाओ मेरे घर से। वो चीख कर बोली, फिर उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। इस वक्त जो मुस्कुराहट मलिक के चेहरे पर उभरी थी, वो मायने खेज थी। सर से पाँव तलक बगौर उस मजबूर लड़की को देखा, फिर खामोशी से बाहर निकल गए। बीबी, एक बात मैंने सुनी है, पता नहीं ठीक है या गलत, मगर मेरे दिल में बैठ गई है। जो कहना है जल्दी से कह डालो, कहीं वो चुड़ैल फिर ना आ जाए। बीबी, जब हमारे चौधरी साहब फोत हुए, गांव के लोग इत्तला मिलते ही दौड़े चले आए थे। फिर बरादरी के लोग भी इकट्ठे हो गए। सब यही कहते थे जनाजा मगरिब के साथ उठाया जाए, मगर मलिक ने बहुत जल्दी डाल दी और कब्रिस्तान ले गए। लोग कहते हैं चौधरी साहब का जिस्म नीला पड़ने लगा था, यूं लगता था उन्हें जहर दिया गया है। लोग चुपके चुपके ऐसी बातें कर रहे थे। रखी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बा को जहर देकर मारा गया है? इस्मत के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। मैं कितनी बेबस हूँ, किस कदर अकेली हूँ रखी। तुमने ये बात मुझे बताकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। तुम मेरे लिए दुआ भी करो। जिंदगी मेहरबान नहीं रही, मगर फिर भी मुझे जिंदगी से प्यार है। मैं जीना चाहती हूँ। उसने इस मुख्तसिर इस वक्त मुख्तसर सा खत शेरको के नाम लिखकर रखी को दे दिया, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। वो खत पकड़ा गया। रखी को अंदाजा नहीं था उसकी निगरानी होती है। जब वो चोरी छुपे हवेली से निकली थी, तभी उसे पकड़कर मलिक के हजूर पेश कर दिया गया था। कहाँ जा रही थी तुम? अपने मामे के घर। ये उसने झूठ नहीं कहा था। ये खत उसे मामू के जरिए ही शेरको तक पहुंचाना था। लाओ, मैं खुद पहुंचा दूंगा। मलिक ने खत उससे ले लिया। वो समझ गई अब ये खत कभी भी शेरको को नहीं मिलेगा। अब तुम बीबी के पास नहीं जाओगी। अपने घर से निकली तो टांगे तोड़ दूंगा। अमीर अली ने खत पढ़ा। सिर्फ 2 लाइनों का खत था। बाप की वफ़ात की खबर और मिलने की इल्तिजा। अगर ये ख़त रखी अपने मामू को पहुँचा भी देती, तब भी तुम्हारे आशिक को नहीं मिल सकता था। वो तो अपनी बहन के साथ कराची गया हुआ है, बदनसीब शहज़ादी। ये सब सोचते हुए मलिक ने ख़त के पुर्ज़े कर डाले। जो मुलाज़िमा दूध का गिलास लेकर आई थी, उसका चेहरा इस्मत के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। कौन हो तुम और रखी कहाँ है? मेरे को क्या मालूम, मैं तो नौकर हूँ, हुक्म की गुलाम। जल्दी पी लो तो मैं गिलास लेकर जाऊँ। ये दूध पीना क्या बहुत ज़रूरी है? जब मैं मंगवाया करूँ तब लाया करो। नहीं, मलिक साहब का हुक्म है, तुम्हें दूध ज़रूर दिया जाए। इस्मत का माथा ठिंका, दूध का गिलास थाम कर कुछ सोचा, फिर बोली, बावर्ची खाने में शहद रखा है, वो भी ले आओ, दूध में डालकर पीऊंगी। मुलाजमा इस बात पे सर हिलाकर वापस चली गई। इस्मत उसके जाने के बाद जल्दी से उठी और दूध वॉशरूम में जाकर बहा दिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये उस पर भी वाज़ेह नहीं था। बस एक ख्याल, एक खौफ उसके जहन पर जम गया था। मुलाजमा शहद का जार लेकर आई तो उसने दरवाजे पर ही वसूल करके लॉक लगा दिया। शायद मुझे भी ज़हर दिया जा रहा है, या फिर ऐसी दवा जिससे मेरा जिस्म और ज़हन सोया रहता है। यकीनन ऐसा कुछ है। अमीर अली नहीं चाहता मैं बेदार रहूं और उसके कारनामों को महसूस करके उन पर एहतजाज कर सकूं। दूध नहीं पिया और वो खुद को बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। सोचने समझने की सलाहियत बेदार हो रही थी। रखी नहीं आई, शायद खत पकड़ा गया है। वो उसके लिए परेशान थी और उसके बारे में जानना चाहती थी। उसने शाम तक बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया था और रात को उससे मिलने का इरादा बांध लिया था। 11 बजे के करीब वो दबे कदमों अपने कमरे से निकली थी। हर सू खामोशी का राज था। बरामदा किसी चहल पहल से खाली था। वो अपने ही घर में चोरों की तरह दबे पाँव चलती बाहर आई थी और उस हिस्से की जानिब बढ़ने लगी थी जहाँ मुलाजमों के छोटे छोटे मकान थे। रखी के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा रखी की माँ ने खोला। बीबी, तुम इस वक्त यहाँ? मैं रखी का पूछने आई हूँ। वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो इस वक्त? रखी ठीक है, घर पर ही है। मलिक ने हमारे बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। आप जाओ बीबी, अगर मलिक को पता चल गया तो ये आपके वास्ते भी अच्छा नहीं होगा। मेरा खत तो पहुंचा दिया था ना उसने। ना बीबी, यही तो अफसोस है हमें। रखी पकड़ी गई। आपका खत मलिक की आदमी ने ले लिया था। उसकी सजा है रखी को। बाहर निकलने पर पहरे लगा दिए हैं। चलो बीबी, बहुत बातें हो गई, पीछे से किसी ने भारी आवाज में कहा और इस्मत की चीख निकलते निकलते रह गई। बस अब चलो, हमें गाफिल मत समझो। बको मत, ये मेरा घर मेरा गांव है। तुम कौन हो और मेरे घर में बगैर इजाजत क्यों घुसे हो? वो अब संभल चुकी थी और उस पर चिल्ला रही थी। हम मलिक साहब के मुलाजिम हैं, उन्होंने हमें आपकी हिफाजत के लिए यहाँ भेजा है। मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। हम सिर्फ अपने मलिक साहब के हुक्म के पाबंद हैं। तुम अपने कमरे में चलो, वरना हम जबरदस्ती पर मजबूर हो जाएंगे। वो अपने कमरे में वापस आ गई, मगर सो नहीं सकी। आज उसका ज़हन पूरी तरह बेदार था। वो अपने मसाइल का हल सोचना चाहती थी। मुझे पूरा यकीन हो चुका है ये मलिक ही मेरे अब्बा का कातिल है और मुझे भी रास्ते से हटाना चाहता है। अब मैं ये दूध हरगिज़ नहीं पीऊँगी। मुझे ज़िंदा रहना है, अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है।
رات کے 2 بج رہے تھے، اس پر بے چینی طاری تھی۔ آخر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھی آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھنے لگی۔ کیا ان میں کوئی میری قسمت کا ستارہ بھی ہے یا وہ ٹوٹ چکا ہے؟ کچھ دیر ایسی ہی سوچوں میں الجھنے کے بعد وہ اٹھی اور چودھری فیض کے کمرے میں آ گئی۔ سیف کھولا تو دل دھک سے رہ گیا، بالکل خالی تھا۔ کاغذات، چیک بک، نقد سب غائب تھا۔ ایک ایک کر کے تمام الماریاں دیکھ ڈالیں، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا، وہ کمرے سے باہر آ گئی اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے برآمدے میں ہی بیٹھ گئی۔ پھر جب ملازموں کی چہل پہل شروع ہوئی تو وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی آئی۔ بی بی تم ادھر کہاں؟ تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک کی خاص ملازمہ اس کے راستے میں آ کھڑی ہوئی۔ عصمت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور کا ہاتھ اس کے چہرے میں پر جڑ دیا، پھر دھکا دے کر راستے سے ہٹاتے ہوئے بولی، کس کی بات کرتی ہو؟ یہ ملک آخر ہوتا کون ہے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ اس نے بڑھ کر چھری اٹھا لی۔ ملازمہ ڈر کر بھاگ گئی۔ چھری پھینک کر وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اس روز اس نے ملک کے کسی ملازم کو کچن میں نہیں آنے دیا، اپنے لیے کھانا خود تیار کیا اور پھر دروازے پر تالا ڈال کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو ملک چلے آئے۔ کیا ہوا شہزادی؟ سنا ہے آج بڑے جلال میں ہو؟ ملک کے چہرے پر خوفناک سنجیدگی طاری تھی۔ تم سب میرے گھر سے نکل جاؤ، آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ ان کے سامنے خود ساختہ بہادری قائم نہ رکھ سکی۔ تم اتنا تو جانتی ہو اس جائیداد کے تنہا وارث نہیں ہو، اور بھی بہت سے حصے دار ہیں ان کے، اور ان میں ایک بڑی حصے دار تمہاری اپنی پھوپھی کبرا بھی ہے۔ یہ گھر تمہاری پھوپھی کے حصے میں چلا گیا تھا اور اس سے میں نے خرید لیا ہے۔ کیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، اب تم بار بار اس گھر پر اپنی ملکیت جتانا، میرے ملازمین سے بدتمیزی کرنا چھوڑ دو۔ ویسے بھی اب کچھ دنوں تک تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ مجھے اس کی نئے سرے سے تعمیر کروانی ہے۔ مگر میں کہاں جا سکتی ہوں؟ وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ میرا گھر حاضر ہے۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ تمہاری مرضی تو نہیں پوچھی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب تمہیں وہاں جانا ہے، اگر اپنا ضروری سامان لے لو تو اچھا ہے، ورنہ پھر تمہیں ہی مشکل پیش آئے گی۔ مجھے یہیں رہنے دو۔ وہ التجاؤں پر اتر آئی، مگر امیر علی نے جو سوچ لیا تھا اس سے ہٹ جانا ممکن نہیں تھا۔ ملک کی ملازماؤں نے اس کا سامان پیک کیا اور اسے زبردستی جیپ میں سوار کیا گیا۔ تمام راستے وہ حسرت سے آزاد فضاؤں کو دیکھتی رہی۔ پھر ملک امیر علی کا علاقہ شروع ہوا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے، دل کی دھڑکن اعتدال پر نہ رہی۔ بڑی بے بسی سے اپنے دائیں بائیں بیٹھی ملک کی دو ہٹی کٹی ملازماؤں کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ ان عورتوں نے سہارا دے کر اسے ملک کی حویلی میں پر اتارا۔ بیوی کو اس کمرے میں پہنچا دو جو میں نے خاص طور پر اس کے لیے تیار کروایا ہے۔ وہ کسی فاتح کی طرح اکڑتے ہوئے ایک طرف کو چلے گئے۔ کمرہ دیکھ کر وہ ٹھٹکی، یہ تو کسی دلہن کی استقبال کی تیاری لگتی تھی۔ گھبرا کر ملک کی ملازمہ کو دیکھا، وہ کی طرف دیکھا، وہ مسکرانے لگی۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر تم ہماری چھوٹی بیوی بن جاؤ گی۔ ویسے یہ بات ابھی کسی کے علم میں نہیں، میں تو ملک جی کی خاص ملازمہ ہوں، جو بات کسی اور سے نہیں کہتے، مجھ سے کہہ دیتے ہیں۔ تم بھی مجھ پر پورا بھروسہ کر سکتی ہو۔ اب بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا اور گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ دودھ پی کر تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی۔ دودھ تو ابھی ملک کو میری ہوش مندی سے خطرہ باقی ہے، ہار تو چکی ہوں، اب کیا رہ گیا ہے میرے پاس؟ مگر شاید ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا، لیکن میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اکیلی عورت، چاہے ان پڑھ ہو یا پڑھی لکھی، اس معاشرے میں کس قدر بے بس ہے۔ آ گئی تم؟ دھاڑ سے دروازہ کھول کر رضوانہ کمرے میں داخل ہوئی اور نفرت سے بھرپور نظر اس پر ڈال کر کہا تھا، میں خود نہیں آئی، تمہارا باپ زبردستی لایا ہے۔ میرے باپ پر تو جادو کر دیا ہے، دن رات تیرے ہی نام کی مالا جپتا ہے۔ اری میں پوچھتی ہوں، تجھے اپنی عمر کا کوئی نہ ملا تھا جو میری ماں کا گھر برباد کرنے چلی آئی ہے؟ ایسی کون سی خوبی ہے تمہارے بد کردار باپ میں جو میں اس پر جادو چلاؤں گی؟ مجھے نفرت ہے اس مکار شخص سے جو میری بے بسی سے فائدہ اٹھانے پر تلا ہوا ہے۔ ہاں، وہ بد کردار ہے اور تم بھی کچھ کم نہیں۔ رضوانہ کی نفرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ عصمت کے ذہن نے بڑی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ رضوانہ اس کی نجات دہندہ ہو سکتی ہے۔ رضوانہ نے اس کی خاموشی کو اس کی شکست جانا اور بولی، تم کیا ہمیں بے وقوف پاگل سمجھتی ہو؟ 4 جماعتیں پڑھ کر ساری عقل تمہاری ہی مٹھی میں آ گئی ہے۔ ایسا نہیں بی بی، ہم بھی عقل سمجھ رکھتے ہیں۔ جو کھیل تم لوگ کھیل رہے ہو سب پتہ ہے ہمیں، ہمارے باپ کا خیال ہے۔ سارے ملازم اس کے وفادار رازدار ہیں، یہ بات وہ نہیں جانتا، کچھ لوگ ہمارے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ رضوانہ، ادھر آؤ اور ٹھنڈے دل سے میری بات سنو۔ یقین کرو میں خود بہت مجبور ہوں، میری مدد کرو اور مجھے اپنے ظالم باپ کے چنگل سے رہائی دلاؤ۔ میں تمام عمر تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ رضوانہ کچھ الجھن کے ساتھ اس کی صورت دیکھنے لگی۔
تمہارے باپ نے میری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے مجھے میری حویلی میں بھی قید کر رکھا تھا اور اب یہاں لے آیا ہے۔ رضوانہ کے کچھ کہنے سے پہلے وہ ملازمہ خاص جس کا نام بختو تھا چلی آئی۔ کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس بھی موجود تھا۔ رضوانہ کو یہاں دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ رضوانہ مسکرانے لگی۔ آؤ بختو، بڑے دنوں کے بعد دکھائی دے رہی ہو، میں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ کوئی کام ہے مجھ سے؟ اس کے انداز میں عجیب سی بے نیازی اور رکھائی تھی۔ مخمل کا سوٹ لائی ہے میری خالہ، تم سے موتی لگواؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اب بھی اسی انداز میں گویا ہوئی۔ اچھا ہوا عصمت تم یہاں آ گئی، میں تم سے ملنا ہی چاہ رہی تھی۔ تمہارے ابا کا افسوس کرنا تھا، مگر ابا مصروف ہی بہت رہتے ہیں، مجھے تمہارے پاس لا ہی نہیں سکے۔ رضوانہ نے بختوں کے سامنے اپنا انداز یکسر بدل لیا تھا۔ اللہ کی یہی مرضی تھی، عصمت بھی دھیرے سے بولی۔ بہرحال عصمت بہن تم فکر مت کرو، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، ہم سب تمہارا خیال رکھیں گے۔ اگر مجھے علم ہوتا رضوانہ یہاں مجھے اتنے ہمدرد مل جائیں گے تو میں پہلے چلی آتی۔ دونوں بختوں کے سامنے مصلحت سے کام لے رہی تھیں۔ رضوانہ بی بی، اس کی خدمت کے لیے میں موجود ہوں، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، اس کا خیال رکھو، بہت بیمار ہے بیچاری، اور سنو، معجون باقاعدگی سے کھلاتی رہنا۔ کیا یہ ملک اپنی بیوی کو بھی معجون دے رہا ہے؟ اسے بھی قتل کر دے گا؟ عصمت کا ماتھا ٹھنکا مگر تاثرات چھپانے کو کھانا نکالنے لگی۔ ملازمہ واپس چلی گئی اور رضوانہ بھی واپس چلی گئی۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر تم ہماری چھوٹی بیگم بن جاؤ گی۔ یہ آواز کمرے میں چکرانے لگی اور اس کا جی چاہا ہر چیز تہس نہس کر ڈالے، کمرے کی آرائش بگاڑ کر رکھ دے، مگر عقل اس کے خلاف فیصلہ دیتی تھی۔ رضوانہ کی صورت میں امید کی کرن نظر آئی تھی، وہ بہت مدد کر سکتی تھی۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا، دودھ کا گلاس واش بیسن میں بہانے کے بعد بستر پر آ بیٹھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کون آ گیا؟ اس نے ناگواری سے دروازے کی جانب دیکھا، اٹھ کر آئی، چٹخنی گراتے گراتے ہاتھ رک گئے۔ کون ہے؟ اس نے محتاط انداز اپنایا۔ دروازہ کھولو شہزادی۔ آپ اور اس وقت تلخی روم روم سے ٹپکنے لگی۔ ضروری بات کرنا ہے، جلدی کھولو۔ صبح کر لینا، میں سونے لگی ہوں۔ مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنا، دروازہ کھولو۔ صبح آنا، وہ اتنا کہہ کر دروازے سے ہٹ گئی۔ عصمت، انہوں نے تب کر زوردار دستک دی اور غصے میں اس کے اصل نام سے پکارا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، البتہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ملک کچھ دیر انتظار کے بعد مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ عصمت ساری رات سو نہیں سکی، گھبرا گھبرا کر بند کھڑکیوں اور دروازوں کو چیک کرتی رہی۔ اس طویل رات کا اختتام ہوا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ صبح کی آمد تھی، اس نے سوچا ملک ابھی سو رہے ہوں گے، مجھے اسی وقت رضوانہ سے ملنا چاہیے۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آئی، پھر قدم روک لیے۔ ملک نے اسے اپنا گھر چند ماہ پہلے دکھایا تو تھا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا رضوانہ کا کمرہ کس سائڈ پر تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر اندازے سے ایک طرف چل دی۔ اس وقت یہاں ہو کا عالم تھا، ہر سو گہری خاموشی اور خوف چھایا ہوا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ اچانک سامنے کے کمرے کا دروازہ کھول کر رضوانہ باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس تھا، شاید وہ پانی لینے نکلی تھی۔ سنو، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے معجون کی صورت میں ملک تمہاری ماں کو زہر دے رہا ہے، تم اپنی ماں کو یہ معجون مت کھلاؤ، اسے بچا لو۔ مگر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ پریشان ہو کر عصمت کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا ہی معجون اس نے میرے باپ کو کھلا کر قتل کیا ہے، اور مجھے بھی دودھ میں کوئی دوا پلا کر ذہن مفلوج کر رہا ہے۔ میرے ابا کی جائیداد کے کاغذات، روپیہ پیسہ سب ملک کے قبضے میں ہے۔ رضوانہ نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، ہم دونوں مل کر بھی کچھ نہ کر سکیں گی، بس میں آج ہی پیغام بھیج کر اپنے ماموں کو یہاں بلاتی ہوں اور ساری بات ان کے سامنے رکھتی ہوں، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ تم فکر نہ کرو، مجھے اب اپنا ہمدرد سمجھو۔ عصمت مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ دوپہر تک رضوانہ کے دو ماموں آ گئے۔ رضوانہ نے انہیں ساری بات بتا دی اور بہتر تدبیر کے لیے کہا، ہم اپنی بہن کو لینے آئے ہیں ملک امیر علی۔ دونوں بات سننے کے بعد اس کے پاس پہنچے تھے۔ تم جانتے ہو وہ بیمار ہے، یہاں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ خوب زہر کھلا کر تم اس کا علاج کروا رہے ہو تاکہ پھر جوان لڑکی سے دوسرا بیاہ رچا سکو۔ وہ گاؤں کے لڑنے مرنے والے دیہاتی لوگ تھے جو عقل سے کم جذبات سے کام زیادہ لیتے ہیں۔ تم سے یہ جھوٹ کس نے بولا؟ ملک کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے یہ سچ ہمارے سامنے کہا ہے، جس کے باپ کو تم نے یہی معجون کھلا کر قتل کیا اور جسے دودھ میں ملا کر کچھ پلا دیتے ہو، جائیداد پر قابض ہو۔ ملک، ہم بڑے عرصے سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، لحاظ اس لیے کرتے رہے کہ تم آخر ہماری بہن کے سر کے سائیں ہو، مگر اب جب کہ تم ہماری بہن ہی کا خون کرنا چاہ رہے ہو، ہم کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ تم دونوں بیٹھ جاؤ اور آرام سے میری بات سنو۔ بس اب کچھ نہیں سننا، ہم اپنی بہن کو لے جانے آئے ہیں۔ دیکھو، یہاں اسے اچھی خوراک، اچھی دوا مل رہی ہے، دیکھ بھال کو کئی ایک ملازم ہے،
تمہارے گھر میں اتنا کچھ میسر آ سکے گا؟ بس ملک، زیادہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں، روکنے کی کوشش کرو گے تو یہاں خون بہے گا۔ نہیں، میں کیوں روکوں گا؟ آخر وہ بہن ہے تمہاری۔ ملک اپنے اکھڑ سالوں کو بخوبی جانتے تھے، ان سے چھٹکارے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، مگر فی الحال یہ موقع ان پر جال پھینکنے کا نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد رضوانہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئی تو بولے، تم جانتی ہو تمہارے ماموں تمہاری اماں کو ساتھ لے جانے کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں، پتہ ہے مجھے۔ وہ چہرے کا رخ باپ کی طرف سے موڑے بیگانگی کا انداز لیے کھڑی تھی۔ تم منع کرو انہیں، ہم یہاں علاج کروا رہے ہیں۔ کون سا علاج؟ ایک معجون کھلا کر بڑا احسان کیا جا رہا ہے میری ماں پر۔ جو حکیم نے تجویز کیا وہی دیا جائے گا نا؟ یہ آپ کا حکیم سب کے لیے ایک ہی دوا کیوں تجویز کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، یہی معجون کھا کھا کر چاچا فیض قبر میں اتر گئے ہیں۔ نہیں، اس کو تو کوئی معجون نہیں دیا گیا۔ یہ جھوٹ کس نے بولا؟ مجھے عصمت نے خود بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا، وہ جان گئے تھے۔ عصمت نے اپنے باپ کے قتل والی بات سب سے کہہ دی ہے، لیکن فکر مند نہیں تھے۔ رات سے پہلے پہلے ملک کی بیوی اپنے بھائیوں کے ساتھ چلی گئی۔ رضوانہ اب مطمئن تھی، اس کی ماں محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ عصمت کو ملازمہ کھانا دینے آئی تھی، پوچھنے پر اس نے بتایا تھا ملک گھر پر ہی ہیں، تب سے اسے دھڑکا سا لگا تھا۔ آج ملک سارا دن اس کے کمرے کی طرف نہیں آئے اور نہ ہی اس کے لیے دودھ کا گلاس آیا تھا۔ رات اس نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ملازمہ نے دستک دی اور ساتھ ہی کہا، بیوی دروازہ کھولو اور ناشتہ لے لو۔ اتنی جلدی ناشتہ؟ کچھ حیرت کے ساتھ اس نے ٹائم دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ ملازمہ کے ساتھ امیر علی کو کھڑے پا کر الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ ملازمہ یہیں سے واپس ہو گئی۔ ملک اندر چلے آئے۔ تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں عصمت بیگم۔ ان کے چہرے پر صفاق مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ آج نکاح کر رہا ہوں تم سے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ بے بسی کے شدید احساس میں دبی وہ کراہی تھی۔ بس تھوڑی دیر تک، مولوی آنے والا ہے، تب تک میں یہاں تمہارے کمرے میں ہی بیٹھوں گا۔ مجھے چھوڑ دو، میری جان بخش دو۔ وہ رونے لگی۔ میں بدذوق نہیں ہوں، عورت کا حسن بخوبی جانتا ہوں، تم اس معیار پر پوری اترتی ہو۔ تمہیں اپنی بیوی بنانا ہے، یہ فیصلہ میں نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، وہ کانپ رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، نکاح ہو جانے دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارا یہ خوف عارضی ہے۔ مولوی صاحب نے آنے میں دیر نہیں لگائی۔ عصمت نے کسی قیمت پر بھی دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ تب زبردستی اس کا انگوٹھا کاغذات پر لگا دیا گیا۔ وہ روتی دہائیاں دیتی رہی، مگر یہاں اس کی فریاد سننے والا بھلا کون تھا؟ نکاح کے بعد ملازمہ نے مٹھائی اور ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ لے جاؤ یہ سب، مجھے نہیں کھانا۔ اس نے ٹرے الٹ دینا چاہی۔ اسی وقت ملک کمرے میں داخل ہوئے اور اس کا جسم پتھر کا ہو گیا۔ کچھ کھانا چاہو تو کھا لو اور مجھے چائے بنا کر دو، وہ تحکم میں رعونت سے کہتے ہوئے سامنے صوفے پر جا بیٹھے۔ عصمت نے اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ بحری ہو کیا؟ سنائی کم دیتا ہے؟ میں بیوی کے ناز نخرے برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ بھلا کیا حیثیت ہوتی ہے نکاح میں آئی عورت کی؟ ہمارا کھانا ہمارا کھانے والی، ہمارا دیا پہننے والی، اور پھر بھی نخرہ کرتی ہے۔ ایسی عورت کی ایک ہی سزا ہے، مار مار کر کھال ادھیڑ دی جائے۔ ملک نے بازو سے پکڑ کر یوں کھینچا کہ وہ اس کے پہلو میں آ گری۔ بس یہ اوقات ہے تیری، بھول جا اپنی تعلیم کو اور دوبارہ ضد مت دکھانا۔ میں نے اس شادی کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، ملک نے کہکا لگایا۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر نکاح کے بغیر ہی صحیح۔ رحم کرو ظالم، یہ سوچو تم بھی بیٹی والے ہو، اگر تم مر جاؤ اور تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے۔ وہ سسکنے لگی۔ میں تمہارے باپ کی طرح احمق گدھا نہیں ہوں جو جوان لڑکی کو پڑھائی کے بہانے گھر بٹھا کر رکھوں۔ رضوانہ کا رشتہ طے ہے، 3-4 مہینے میں رخصتی ہو جائے گی۔ کون کہہ سکتا ہے تم 2-4 مہینے زندہ رہو گے؟ بکو مت، میں نے کہا ہے اپنی اوقات میں رہنا۔ اب تم بیوی ہو میری، اور میرے نزدیک بیوی کا مطلب ہے پیر کی جوتی، حقیر شے۔ ملک سائیں جی ابھی ابھی اطلاع آئی ہے بڑی بیوی فوت ہو گئی ہیں۔ 2-3 ملازمائیں روتی ہوئی چلی آئی تھیں۔ مر گئی؟ اچھا، کس نے بتایا ہے؟ ملک اٹھ کھڑے ہوئے۔ رضوانہ بی بی بہت رو رہی ہیں جی۔ اچھا، کہاں ہے رضوانہ؟ وہ اجرت میں کمرے سے نکلے اور پھر رضوانہ کو ساتھ لے کر مرحومہ بی بی کے میکے چلے گئے۔ جاتے جاتے کہہ گئے، رات سے پہلے واپس آؤں گا، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر میرے استقبال کو تیار رہنا۔ بہت سے جوڑے الماری میں رکھ چھوڑے ہیں میں نے، خدا کرے تم کبھی واپس نہ آؤ، بند ہونٹوں کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ لاک کیا اور بستر پر آ گری۔ ملازمہ کھانا لے کر آئی، تب بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ جوں جوں وقت بیت رہا تھا، اس کا دل اس کی آمد کے خیال سے بیٹھا جاتا تھا۔ تو یہ ہے تمہارا نصیب عصمت بانو۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ دوپہر سے شام ہوئی، شام رات میں ڈھلی، ہر آہٹ پر روح جسم کا ساتھ چھوڑنے لگتی۔
وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ 10 بجنے کو آئے۔ رات میں گاؤں میں رات کے 10 بجے آدھی رات ہی ہوا کرتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اچھل کر بیٹھ گئی اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ بی بی جلدی دروازہ کھولو۔ ملازمہ پکارنے لگی مگر وہ نہیں اٹھی۔ صبح بھی تو ایسے ہی دھوکے سے دروازہ کھلوا کر ملک صاحب کمرے میں چلے آئے تھے۔ بی بی جلدی کرو، خبر اچھی نہیں ہے، ہمارے ملک صاحب کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ وہ ملازمہ یقیناً رو بھی رہی تھی۔ عصمت جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ خوشی سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ چھوٹی بیگم سائیں کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ وہ چاروں اکٹھی گویا ہوئی تھیں۔ اچھا، کس جرم میں؟ وہ دل کی خوشی چھپائے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کہتے ہیں بڑی بیگم کو ہمارے ملک نے زہر دے کر مروایا ہے۔ اس کے بھائی غلام قادر نے شہر سے ڈاکٹر بلوایا تھا۔ پتہ نہیں پولیس کو کیسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ آپ تو پڑھی لکھی ہو، عورت ہو، مگر پڑھائی کی وجہ سے سب کچھ کر سکتی ہو۔ بھلا میں کیا کروں؟ وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے گویا ہوئی۔ منشی کہہ رہا ہے پیسے دو، تھانے جا کر کوشش کرتا ہوں۔ ایک دھیلا بھی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بے حد مطمئن تھی۔ ملک جی کی الماری میں رکھے ہیں، چابیاں ان کے بستر کے پاس چھوٹی میز کی دراز میں ہوں گی۔ کچھ سوچ کر وہ ملک کے کمرے میں آئی، چابیاں نکال کر سیف کھولی اور جائزہ لیا۔ یہاں اس کے مطلوبہ کاغذات بھی موجود تھے۔ وہ الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ پھر ان سے بولی، رات بہت ہو گئی ہے، صبح میں خود تھانے جاؤں گی۔ مگر سائیں وہاں پر رات کیسے کاٹیں گے؟ واپس آ کر بہت ناراض ہوں گے۔ جاؤ اور جا کر میرے لیے کھانا لاؤ، میں بہتر سمجھتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کے سرکار سائیں تھانے میں بند ہیں، آپ روٹی کھاؤ گی؟ صبح سے بھوکی ہوں، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ صبح ملازم عورتوں کے ساتھ ساتھ منشی بھی اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں تھانے گیا تھا بی بی، مگر وہاں کسی نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ بڑا افسر آیا ہوا ہے، کوئی جوان سا مرد ہے، ہماری بات نہیں سنتا۔ آپ پڑھی لکھی ہو، کسی وکیل سے بات کرو، ملک صاحب بڑے غصے میں ہوں گے۔ میں خود تھانے جا رہی ہوں، ناشتہ کر لوں، تم گاڑی تیار رکھو۔ 10 بجے تک ان سب کو خوب انتظار کروا کر وہ سیاہ چادر اوڑھ کر ساتھ ہو لی۔ تھانے کی عمارت مخصوص سرکاری عمارتوں جیسی ہی تھی، مگر اسے کتنی اپنی اپنی لگ رہی تھی۔ جی چاہا عملے کے ہر چھوٹے بڑے رکن کا شکریہ ادا کرے۔ ملک صاحب کے گھر سے لوگ آئے ہیں، حوالدار نے بڑے ادب سے ملک صاحب کہا، اور عصمت کے دل میں اپنے لیے نفرت بٹھا گیا۔ اندر بلا لو۔ آفیسر کی آواز اس نے برآمدے میں کھڑے سنی اور چک اٹھا کر اندر چلی آئی۔ وہ جو سامنے بیٹھا تھا اسے دیکھ کر قدم جم سے گئے۔ وہ بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم، آپ ان لوگوں کے ساتھ ملک امیر علی کے لیے آئی ہیں؟ یہ ہماری چھوٹی بیگم ہے، نکاح کیا ہے سائیں نے ان کے ساتھ۔ منشی نے بڑے فخر سے اطلاع دی اور شیر کوہ نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر زخمی نظروں سے عصمت کی طرف دیکھا۔ تم لوگ باہر بیٹھو۔ عصمت نے منشی اور دوسرے لوگوں کو باہر بھیج دیا۔ کہاں رہے اتنے روز؟ یہ خبر بھی نہ لی عصمت جیتی ہے یا مر گئی؟ شادی تم نے کر لی، گلا مجھ سے کر رہی ہو؟ یہ بھی خوب رہی۔ اس کی ہنسی بکھری بکھری سی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کیا بیتی مجھ پر شیر کو؟ میں تو مر مر کر دن گزار رہی ہوں۔ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا عصمت؟ میری کہانی تو سن لو، پھر جو میرا قصور ہو تو سزا بھی دے دینا۔ وہ کرسی پر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جبکہ شیر کو چہرے پر دکھ کی گہری تحریر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ عصمت اپنی کہانی سنانے لگی۔ وہ بظاہر متوجہ تھا، ہاتھوں کا اضطراب بتاتا تھا سوچ بار بار بھٹک جاتی ہے۔ شاید یہ احساس کہ یہ لڑکی جو میرے سامنے بیٹھی ہے کشتیاں ڈبو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تفصیل سے سب بتا کر وہ جیسے طویل مسافت کے بعد تھک گئی تھی۔ تم سے دھوکا ہوا، زیادتی ہوئی، پھر بھی تم اس کے لیے تھانے چلی آئی ہو، صرف اس لیے نہ کہ وہ اب تمہارا شوہر ہے۔ تم میں اور گاؤں کی ان پڑھ لڑکی میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ کس نے کہا میں اس کی سفارش لے کر آئی ہوں یا ملک سے مل کر تسلی دینا چاہتی ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ تم مجھے یہاں ملتے یا نہ ملتے، میں تو ظلم کے خلاف اکیلی ہی جنگ کے ارادے سے نکلی ہوں۔ میں اس کے خلاف اپنے باپ کے قتل کی رپورٹ درج کرانے آئی ہوں۔ شاباش، شیر کوہ نے بے ساختہ کہا۔ پھر کسی کو آواز دے کر محرر کو بلانے کے لیے کہا اور عصمت سے بولا، یہ اتفاق ہے کہ میں ابھی تک یہاں موجود ہوں، میں تو اپنے انڈر تھانوں کا راؤنڈ لینے نکلا تھا۔ اس آدمی کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، میں اس کو سزا دلوانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے خلاف میرے پاس بہت سے الزامات موجود ہیں۔ اس کی ساری طاقت خود اسی تک ہے، پیچھے کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو اس کے لیے لڑائی لڑے۔ اسے بند کر دیا، سمجھو سب کچھ قید کر دیا۔ عصمت پرسکون تھی۔ چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ شیر کوہ کی اضطرابی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ نہیں، میں ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے دھمکی دینے والا، پیر کی جوتی سمجھنے والا اس وقت کتنا بے بس ہے۔ آؤ میرے ساتھ، شیر کوہ نے اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ حوالات کے سامنے تھی۔ ملک اس وقت میلے سے حلیے میں تھکے تھکے انداز میں بوری پر بیٹھا کتنا بوڑھا دکھائی دیتا تھا۔ حوالات میں کٹنے والی ایک ہی رات نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ آہٹ پر سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ تم آ گئیں؟ ضمانت کا بندوبست کیا ہے؟ نہیں،
عصمت نے بڑے سرد انداز میں جواب دیا، کیوں کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ تمہیں پتا نہیں میں یہاں کس قدر تکلیف میں ہوں؟ ساری رات سو نہیں سکا، کھانا تو لائی ہو نا؟ میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، تم عصمت ہو، میری بیوی۔ نہیں، پیر کی جوتی، بے حیثیت حقیر شے جسے تم چاہو تو رونٹ ڈالو۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر ٹھٹکا، پھر توقف سے بولا، ناراض ہو؟ وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ بس اب غصہ تھوک دو اور میرے لیے جتنی جلدی ممکن ہو کچھ کرو، کچھ فون نمبر لو اور یہاں فون کرو۔ میں فیض بخش کی بیٹی ہوں، اسی فیض بخش کی جسے تم نے قتل کیا ہے اور مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، میری جائیداد پر قبضہ کیا ہے۔ میں تو تم پر کیس بنوانے آئی ہوں امیر علی صاحب۔ وہ چبا چبا کر گویا ہوئی، جو بھی صحیح، تم میری بیوی ہو، میرے سوا تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، اور پھر میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ لوگ مجھ سے جلتے ہیں، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، تم مجھے یہاں سے نکلواؤ، قسم کھا کر کہتا ہوں رانی بنا کر رکھوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ بس یہ اوقات ہے تمہاری؟ مارے خوف کے دم ہلانے لگے، تم جیسے کھوکھلے انسان ایسے ہی کاغذ کے شیر ہوتے ہیں، مجھ سے کوئی امید مت رکھو، اور میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ بار بار یہ لفظ استعمال کر کے مجھے طیش مت دلاؤ۔ شہزادی، امیر علی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا سب کو ہدایت دے، وہ اتنا کہہ کر واپس آ گئی۔ چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ شیر کو اب فریش تھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے عصمت، ٹھیک تو ہو؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں نے کڑی مسافت طے کی ہے، وہ بھی ننگے پاؤں، اب سایہ دکھائی دیا ہے، سستانے بیٹھ گئی ہوں۔ اگر سائے سے مراد میں ہوں تو مطمئن رہو، یہ سایہ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ عصمت ہنس پڑی اور بولی، جی نہیں، میری مراد آپ نہیں ہیں، میں تو ان سارے جھمیلوں سے آزاد ہونے کی بات کر رہی تھی۔ ویسے میرے بارے میں خیالات تبدیل تو نہیں ہوئے، میں اب بھی زیر غور ہوں نا؟ سنیے، میں نے امیر علی سے نکاح پر انکار کیا ہے، مگر زبردستی میرا انگوٹھا لگا دیا گیا ہے۔ تم اس شخص سے خلاصی پانا اب کوئی مسئلہ نہیں، تم اس بات کو ذہن پر سوار مت کرو۔ بہت مکار ہے یہ شخص، اس سلسلے میں تنگ کر سکتا ہے۔ اس وقت وہ پولیس کی تحویل میں ہے، اور یوں تھانے آ کر ایک دو روز بھی گزارنے پڑ جائیں تو اچھا بھلا کائیا شخص بھی الو کا پٹھا بن جاتا ہے۔ ہماری قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ مجھے عالیہ کے علاج کے لیے کراچی جانا پڑا اور میرے اندازے سے کہیں زیادہ ٹائم لگ گیا۔ اب کیسی ہے عالیہ، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ بس امید پر دنیا قائم ہے، تم اب فی الحال اپنے گھر جاؤ، میں وہیں سے تمہیں اپنے گھر لے جانے کو آؤں گا۔ اپنے گھر؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا کمرہ، میری کتابیں، میرے لوگ اور آزادی کا احساس کس قدر خوبصورت ہے یہ سب، شکریہ، بہت شکریہ۔ شکر میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ادا کرو، اس نے تمہیں ایک بار پھر اچھی زندگی بخش دی ہے، تمام رعنائیوں اور لطافتیں تمہارے لیے ہیں۔ ہاں، وہ عظیم ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وہ آنسو پونچھنے لگی۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جس وقت وہ باوردی شیر کوہ کے ہمراہ اپنی حویلی پہنچی، ملک کے آدمی پہرے پر تھے۔ پولیس آفیسر کو دیکھ کر کس کی مجال تھی جو راستہ روکتا۔ بڑی شان سے وہ واپس آئی تھی۔ گاؤں کے بچوں کی زبانی اس کی واپسی کی اطلاع گھر گھر پہنچ چکی تھی اور وہ سبھی اس راستے کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ بی بی تم آ گئیں؟ بی بی، بی بی جی سلام۔ بی بی اب تم یہی رہو گی نا؟ کتنی آوازیں تھیں، کتنی محبتیں، کس قدر اپنائیت تھی، فضا اپنی، زمین اپنی، لوگ اپنے۔ وہ مسکرا مسکرا کر ان سے مل رہی تھی اور ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ یہ کون ہے بی بی جی؟ سوال اچانک ہوا تھا۔ تم بتاؤ گی یا میں اپنا تعارف خود کروا دوں؟ شیر کو نے اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، حفاظت کے لیے تمام عمر ساتھ رہیں گے، بی بی نے اس سلسلے میں مجھ سے معاہدہ کر لیا ہے، صرف دستخط ہونا بھی ابھی باقی ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہ جی، ہم کیوں اعتراض کریں گے؟ بی بی نے سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، عقل والی ہیں۔ رکھی نے بڑی شوخی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عقل کا پتہ نہیں، دل والی ضرور ہیں۔ شیر کو نے عصمت کی طرف دیکھا، وہ گھور کر رہ گئی۔ یہاں پر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں، تمہاری طرح۔ تمہاری پر زور دیا شیر کو، وہ تنبیہ کے انداز میں دھیرے سے بولی۔ شیر کو ہنس پڑا، ساتھ ہی عورتیں اور بچے بھی ہنسنے لگے۔ ان کی خامخواہ کی ہنسی پر عصمت بھی مسکرا دی۔ آسودگی چہرے پر تھی اور دل اطمینان سے دھڑک رہا تھا۔ سرما کی نرم چمکیلی دھوپ ہر سو پھیلی تھی اور اس کی پہلی روشنی میں ہر چیز چمک رہی تھی، جیسے عصمت کے ہاتھ پر بنی قسمت کی لکیر۔